عزیز بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھی اور بہت مفید باتیں آپ سن رہے تھے حافظ عثمان صاحب سے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا، ان کے ایثار کا اور منتظمین کا، کہ ان کی انتہائی اہم ہونے کے باوجود درمیان میں یہ تو ابھی پیک پر پہنچے تھے، اصل باتیں تو ابھی آتی ہیں اور وہاں پر میری وجہ سے آپ کو ہٹنا پڑا، معذرت ایک بار پھر۔ ختم کیا تھا آپ نے، آپ کی آخر کی بات تھی ایمان کے سلسلے میں، ایک آیت سنائی تھی، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، آیت کا ایک حصہ ہے، تم ہی سربلند ہو گئے اگر ایمان لانے والے ہو۔ سربلندی ہے نہیں کہیں، اور ایمان والے بھی سب اپنے آپ کو کہتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے دنیا میں جو سب ایمان لانے والا کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور سربلند نہیں ہیں۔ قرآن کریم تو جگہ جگہ نتائج رکھتا ہے سامنے، اور یہی اسی دنیا کے، آخرت کی بات تو ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، لوگ جانتے ہیں، دنیا کا فائدہ نظر آئے کچھ تو کریں، دنیا کے فوائد بھی بتائیں، دنیا کے ریزلٹس بتائیں۔ قرآن نے اپنے ہر اصول کے معاملے میں دنیا کے، یہاں دنیا میں اس کے بدلے کیا ملے گا وہ بتائے ہیں ہمیں۔ آپ کسی ڈاکٹر سے جب علاج کراتے ہیں، کسی طبیب سے، اور دوا سے فائدہ نہ ہو، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، ورلڈ فیم کا ہے، انٹرنیشنل فیم کا ہے، بڑا یقینی ہے کہ جو کچھ یہ دوا دیں گے فائدہ ضرور ہوگا، اور فائدہ نہ چل رہا ہو تو کتنے دن انتظار کرتے ہیں، کیے تھوڑی چلے جاتے ہیں، پھر ڈاکٹر بدلا جاتا ہے۔ بہت اچھے تھے لیکن اب اسے چھوڑیے، کچھ ہومیوپیتھی کو دیکھیں، حکیم صاحب کو دیکھیں، یا پھر ڈاکٹر ہی ہمارے یہاں فلاں ہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں، یہ بہت بڑے ضرور تھے، انہیں دیکھیں۔ اگر مرض میں کوئی افاقہ نہیں ہو تو ڈاکٹر تبدیل کیا جاتا ہے، لگاتار علاج کوئی جاری نہیں رکھتا اگر بالکل افاقہ نہ ہو۔ یہاں نتائج برآمد نہیں ہو رہے، اللہ نے وعدہ کیا تھا، نتائج برآمد نہیں ہو رہے، تو پھر معالج بدلیں گے کیا؟ پھر نسخے بدلیے، اور نسخہ نہیں بدل سکتے، نسخہ بالکل صحیح ہے تو پھر بیماری کیوں ہے؟ کوئی افاقہ نہیں، فائدہ نہیں، صدیوں سے نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں، بہت بڑی تعداد پڑھتی ہے پابندی سے، کچھ لوگ نہیں بھی پڑھتے۔ قرآن نے کہا تھا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز تو تمہیں ساری برائیوں سے، بے حیائیوں سے روک دے گی، نماز روک دے گی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ نماز پڑھتے ہو تو رکتے کیوں نہیں۔ اب نماز بھی پڑھتے ہیں لوگ پانچوں وقت کی پابندی سے، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، اور زندگی کے اندر جو کمیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، یا کوئی منکرات ہیں، ان میں کمی نہیں ہو رہی۔ پڑوسی کے حقوق سے معاملات بھی ویسے ہی ہیں، ذاتی طور پر لین دین کے معاملات بھی پہلے جیسے ہیں، زبان کی احتیاط بھی پہلے سے کم نہیں ہوئی۔ محلے والے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں 15 سال سے لگاتار پانچوں وقت کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا تھا نماز روک دے گی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روک دے گی، منکرات سے، جو اللہ کی ناپسندیدہ باتیں ان سے روک دے گی۔ نماز نہیں روک، لوگوں کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، نماز بھی پڑھی۔ تو اللہ کا کلام صحیح ہے یا لوگوں کے اسٹیٹمنٹ صحیح ہیں؟ لوگوں کی نگاہوں کو سچا مانے اور گواہی دے رہے ہیں 15 سال سے پابندی سے پانچوں وقت نماز پڑھنے جاتے ہیں، ان کی بات مانے یا اللہ کے کلام کی بات مانے؟ تو پھر کمی کہاں ہے؟ وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بات بھی نہیں پوری ہو رہی، کہیں تو کمی ہے۔
اور نسخہ بھی استعمال کر رہے ہیں تو نسخے میں پھر اسی وہ جو کنٹینٹس ہوتے ہیں، جو اجزاء ہوتے ہیں دوا کے اندر، اسی تناسب اور اسی ریشیو میں استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ دوا فائدہ نہیں کرتی، بیک فائر کر جاتی ہے، الٹے اثرات ہو جاتے ہیں، نقصان بھی کر جاتی ہے، اسی کہیں کسی جگہ تو کمی ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا اتنے ایمان لانے والے دنیا کے اندر، اور ان ایمان لانے والوں بہت بڑی تعداد دنیا کے اندر۔ میں ایک مثال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے ایمان کی۔ سب کہتے ہیں مانتے ہیں، ابھی آخرت کا تذکرہ تھا کہ اللہ کے ہاں اگر شرک ہوا تو اللہ کے ہاں معافی نہیں ہوگی، توحید کے اوپر اگر رہے تو اللہ کے ہاں کامیابی ہوگی۔ دنیا کے جس مسلمان سے کہیں، یہ تو یاد دہانی تھی، ایک خالی ریمائنڈر تھا، آپ جانتے ہیں، اور دنیا کے جس مسلمان سے پوچھیں وہ کہے کہ میں اسے مانتا ہوں۔ ایک پائلٹ، وہ جو ہوائی جہاز اڑاتے ہیں پائلٹس، ان کی جب ٹریننگ ہوتی ہے تو ٹریننگ کے دنوں میں ان کو پیراشوٹ سے کودنا بھی سکھایا جاتا ہے، شاید کبھی پڑ جائے ضرورت۔ 30,000 فیٹ، 30,000 فٹ کی بلندی پر لے جا کر پیراشوٹ باندھ کر کہا جاتا ہے کہ یہاں سے کودو۔ ان کو کچھ ہدایات ہوتی ہیں، انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ کب اسٹرنگز کیسے لوز کریں گے، اس کی ڈوریاں کب ڈھیلی کرنی ہے۔ انہیں 100% یقین ہوتا ہے، وہ کود جاتے ہیں، انہیں 100% یقین ہوتا ہے سیف لینڈنگ کریں گے، اگر ہم نے انسٹرکشنز کو فالو کیا، ہدایات پر صحیح عمل کیا تو سیف لینڈنگ ہوگی۔ 100% یقین ہوتا ہے انہیں، اور یہ بھی 100% یقین ہوتا ہے کہ ذرا بھی غلطی ہو گئی تو ہڈیوں کا پتہ نہیں چلے گا۔ ان دونوں باتوں کا انہیں یقین ہوتا ہے، وہ کود جاتے ہیں۔ اہم بات اس میں یہ ہے کہ ہوا بازی کی تاریخ میں، ایویشن کی ہسٹری میں، ٹریننگ کے دوران پیراشوٹ سے کودتے ہوئے آج تک ایک پائلٹ بھی نہیں مرا، ایک بھی نہیں۔ یہ 100% ریکارڈ ہے، اس لیے کہ 100 میں سے 100 نے ان ہدایات کی پابندی کی تھی، انسٹرکشنز کی، ایک نے بھی اس کے اندر غلطی کی نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ تباہ ہو جائیں گے، غلطی کی تباہ، اور یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے بعد پھر بہت اونچا کیریئر ہوگا اگر ہم نے سیف لینڈنگ کی تو، ٹریننگ سے نکل گئے تو، یہ بھی معلوم تھا، دونوں باتیں معلوم تھی۔ اس لیے کسی سے کسی ایک مرتبہ بھی غلطی ہوئی ہی نہیں، آج تک کبھی نہیں ہوئی پوری دنیا میں۔ اس ٹریننگ کے دوران پیراشوٹ سے کودتے ہوئے کوئی نہیں مرا۔ اسے ایمان کہتے ہیں۔ اسے یقین ہے اس بات کا کہ ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، زندہ نہیں رہ سکتے اگر غلطی ہو گئی، اسے یہ بھی یقین ہے کہ کامیابی رکھی ہوئی ہے اگر ٹھیک ہوئے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں۔ آپ کا ایمان تو ابھی اس پائلٹ کی طرح بھی نہیں ہے۔ یقین کیسا کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ دنیا کا ہر مسلمان کہتا ہے کہ انجام کیا ہوگا یہ ہم مانتے ہیں۔ وہ انجام اپنی زبان سے بھی سنا سکتے ہیں، ان کو دن رات سنایا بھی جاتا ہے۔ جو ان کو نعمتیں ملیں گی، جو انعامات ملیں گے، جو ترقیاں ملیں گی صحیح انسٹرکشنز کو فالو کر، صحیح ہدایات پر عمل کرنے سے، وہ بھی جانتے ہیں اور اسے بھی زبان سے کہتے ہیں۔ پھر ایسا کیوں ہے کہ ان کی یہ ہدایات کو پر اتنی عمل نہیں کرتے؟ وہ پائلٹ سے تو کسی دنیا میں کسی سے ایک دفعہ بھی غلطی نہیں ہوئی، وہ اس بھیانک انجام سے ڈرتا تھا، یہ بھیانک انجام سے نہیں ڈرتے، تو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن یقین نہیں ہے۔ ان کا یقین ویسا نہیں ہے جیسا ایک پائلٹ کا ہوتا ہے، وہ ہے ایمان۔ وہ ایمان ہوگا تو پھر سربلندی ہوگی۔ ریزلٹس تو تب آتے ہیں جب چیز ہم زبان سے کہہ رہے ہیں لیکن وہ پھر واقعی ہو، کہہ رہے ہیں کہ ہے لیکن نہیں ہے۔ میں عنوان ہے یہاں پر توحید کے فوائد اور شرک کے نقصانات۔ میں نے پاور پوائنٹ پروگرام ایک بنایا تھا، اس میں زیادہ تر حصہ آپ کو اس پر دکھانے کا تھا، لیپ ٹاپ پر۔ میری شکل تو دیکھی آپ نے پہلے بھی اور پچھلے سال بھی دیکھی تھی، تو اچھا یہ کہ زیادہ حصہ اس کے اوپر رہے تو آپ کو زیادہ مفید ہوگا آپ کے لیے۔ بہت اہم نہیں ہے کہ لگاتار میری شکل دیکھتے رہیں۔ یہ توحید اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک عہد لیا تھا اللہ نے، کلام پاک میں ہے، قرآن شریف کے اندر ہے، اور وہ عہد یہ ہے آپ کے سامنے، اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم
ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم. ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے, بنی آدم کی نسلوں کو ان کی پیٹھوں میں سے نکالا اور یہ عہد لیا کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں. یہ سب آپ ہی نہیں, دنیا کے تمام انسان بنی آدم. اور اس وقت تو سب نے یہ کہا تھا قالوا بلا شہدنا, ہم گواہی دیتے ہیں, کیوں نہیں, آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین, کبھی تم ایسا کہیں یہ اس وجہ سے کر دیا ابھی سے کہ قیامت کے دن کبھی یہ نہ کہو کہ ہمیں تو یہ معلوم نہیں تھا. وہ عہد کس کو یاد ہے؟ آپ کو انبیاء نے بتایا, آپ کے پاس بدریہ قرآن ہے, یہ جو بہت بڑی بھیڑ ہے جو قرآن پر ایمان نہیں لاتے, آپ کے ذہنوں میں کہاں عہد؟ اگر قرآن شریف میں لکھا ہوا اس لیے آپ مانتے ہیں کہ وہاں ایسا ہوا تھا, دلیل کے طور پر کہا ہے اللہ نے کہ تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. تو پھر سب کو معلوم ہونا چاہیے وہ عہد نا. معلوم ایسے نہیں کہ دوسرا بتائے کہ آپ نے یہ عہد کیا تھا, معلوم تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس عہد کا احساس ہو, تو کسی کو نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو نسلوں کو نکالا تھا, ذریت کو, وہ ذرات, کہیں چوٹیوں کا ذکر ہے بعض احادیث میں, بعض میں ذرات کا ذرات کی شکل میں تھے. تمثیلی زبان ہے یہ. انسان کے ڈی این اے کے اندر وہ ہے, وہ ذرات ہیں. انسان کے ڈی این اے میں اس وقت اللہ نے رکھ دیا تھا توحید کا اقرار, سب کے, دنیا کے سارے انسانوں کے. اس وجہ سے ہم جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں, جب توحید کی بات کہتے ہیں تو سر ہلاتے ہیں, چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ عیسائی ہو, سر ہلاتے ہیں, کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے. عمل چاہے نہ کریں, کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس لیے ہم کمبھ کے میلے میں یہ بات کر پاتے ہیں, اس لیے ابھی جو بتایا تھا سلمان صاحب نے, اس لیے ہم مندروں پہ جا کر, اور ابھی مولانا, ابھی حافظ صاحب نے آیت سنائی تھی, حافظ عثمان صاحب نے, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. جب تم ان سے سوال کرو گے, تو اللہ نے بتایا تھا, وہ ہمارے سامنے آتا ہے, جب تم ان سے سوال کرو گے کہ کس نے کریٹ کیا آسمانوں اور زمینوں کو, یہ چاند اور سورج اور چاند کو کس نے کنٹرول میں رکھا, کنٹرول میں یہ ہیں, یہ کس نے کیا, تو وہ سب کہیں گے کہ ہاں اسی نے کیا. کہتے ہیں 1000 میں سے 1000 کہتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں جا کر ان سے. وہ جو بت پرست ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ بنانے والا کون ہے, مجھے کسی اور نے بنایا اور آپ کو کسی اور نے بنایا, تو وہ کہتے ہیں نہیں اس کو. ہم ان سے پوچھتے ہیں, وہی مندروں میں پوچھتے ہیں, پوجا اسی ایک کی ہونی چاہیے یا اور دوسروں کی, کہتے ہیں اسی کی ہونی چاہیے, وہی کہتے ہیں. زبان سے تو کہتے ہیں, پھر اللہ نے فرمایا فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ, پھر یہ جا کہاں رہے ہیں؟ ارے اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں, پھر کدھر جا رہے ہیں؟ تو یہ کس لیے کہتے ہیں, یہ مندر میں بیٹھ کے کس لیے کہہ دیتے ہیں؟ اپنی مورتیوں کے سامنے بیٹھ کر جو کچھ وہ خود کرتے رہتے ہیں, وہ بات کو بھی بہت عرصے تک نہیں بدلتے, وہی کرتے رہتے ہیں, لیکن کہتے ہیں بات آپ کی ٹھیک ہے, وہی ہے, وہ ایک تو وہی ہے. یہ کس لیے کہہ دیتے ہیں؟ اس کے خلاف جو وہ کر رہے ہیں, اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ان کے اندر رکھا تھا اللہ نے, یہ تھا اقرار, یہ ان کے ڈی این اے میں موجود تھا کہ توحید کی بات تو مانیں گے ہی, یہ ان کے سب کانشیس میں, یہ ان کے لاشعور میں رکھ کر اللہ نے بھیجا تھا وہاں سے, اس لیے اقرار کرتے ہیں. تو یہ توحید کا اقرار تو تمام انسان کر کے آئے وہاں سے, یا زمین پر تو بات کو. اور سب سے پہلا شرک بھی یہاں زمین پر آنے سے پہلے ہوا تھا, جہاں شیطان اپنی انا کو اوپر لے آیا تھا, ابلیس. یہ بھی شرک ہے. قرآن نے کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, تم نے اسے دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے. کسی دوسرے کو الہ بنائے شرک ہوتا ہے نا. تو اپنی نفسانی خواہش غالب آ گئی, شرک ہوا. یہ پہلا شرک بھی وہی ہوا تھا. اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ بنیادیں دونوں ہو گئی تھی, پھر زمین پر بھیجے گئے. اور زمین پر بھیجتے وقت اللہ رب العزت نے یہ کہا, جب ہمارے آبا کو, حضرت آدم اور حضرت حوا کو جب زمین پر بھیجا, تو کہہ دیا تھا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ تھا سب سے پہلا پیغام کہ اب ہدایت آئے گی. ہدایت کیا ہے؟ توحید. اسلام کی 3 ہم موٹی موٹے سے کلاسیفیکیشن تقسیم ہم کرتے ہیں, قسمیں بناتے ہیں کہ یہ 3 جز ہیں یا ارکان ہیں.
پھر ان کے اور تفصیلات ہیں آگے. توحید، آخرت، رسالت. اصل میں یہ آخرت اور رسالت دونوں توحید ہی کی تفصیل ہے، اور سمیٹے تو پھر توحید ہی ہے صرف. انسان پہ کیا ایمان لانا؟ رسول پر کیوں؟ فرشتوں پہ کیا ایمان لانا؟ غیر اللہ پر کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ انہیں بھیجا ہے اس بات کا ایمان کہ غلط نہیں پہنچا ہم تک، جو کچھ بھیجا تھا انہوں نے امانت کے ساتھ میں ویسے ہی پہنچا دیا، اس بات پر ایمان لانا در حقیقت یہ بھی توحید تھی، اللہ ہی پر ایمان لانا تھا، یہ اسی کی ایک شاخ تھی. تو کہا کہ اب جو ہدایت کی پیروی کرے گا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کی تفصیل ذرا سا میں رکھوں گا بات کو. نہ ان کی زندگی میں نہ خوف ہوگا نہ غم. آپ کی زندگی میں خوف ہیں، غم ہیں، تو پھر ہدایت کی پیروی نہیں ہے اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو. ابھی ذرا اس کی تفصیل ذرا سا بات کو. توحید بہت مختصر میں جیسے مختلف کتابوں میں لکھی ہوئی علماء نے بڑے اچھے انداز میں چیزوں کو سمیٹا ہے، لیکن میں نے قرآن شریف سے جس انداز میں سمجھا ہے میں کلاسیفائی ویسے کر رہا ہوں، اصل میں بات ایک ہی ہے، دونوں کہنے کا انداز الگ ہے. توحید کی اقسام، قسمیں کلاسیفائی کیسے؟ پہلی ہے اللہ کی ذات میں توحید، احدیت ہے، یہ احدیت کا مقام. قل هو اللہ احد. احد لفظ عربی زبان میں ایک کو کہتے ہیں، واحد بھی ایک کو کہتے ہیں. الہکم الہ واحد، تم سب کا الہ ایک ہی ہے، واحد، اور احد بھی ایک ہی. تو فرق کیا ہے؟ یہ سیل فون میرا کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے، واحد، احد نہیں ہے. اس جیسے نہ معلوم کتنے لوگوں کے پاس ہیں، وہ احد ہے کہ جس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ہے جو میرے پاس ہے، یہ ایک سے زیادہ نہیں ہے، یہ واحد ہے. لیکن اگر ایسا دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو، وہ صرف اپنی طریقے کا اکیلا ہو، تب وہ احد ہوگا. تو ہم جو ترجمہ کرتے ہیں ایک ہے تو ایک نہیں، وہ اللہ احد، وہ ایک ایسا جیسا کوئی دوسرا نہیں، یکتا، یگانا، بے مثل. احد وہ ہے. کیا اللہ کا کلام ہے عجیب زبان کے، یعنی الفاظ کا سلیکشن، آیات کا سلیکشن، کیا بات کتنی مرتبہ کہی. اس میں بھی معجزات ہیں، اس کے اندر بھی. قرآن نے جہاں لا الہ الا اللہ کہا قرآن شریف میں ایک جگہ کہا افرمیٹو، ایک ہی جگہ ہے اصل میں تو ایک جگہ نیگیٹو کی، یہ صرف ایک جگہ کہا کہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سن لو جان لو لا الہ الا اللہ. اور جہاں اللہ کا نام نہیں آ کہ لا الہ الا ہو، وہ بہت سی جگہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. جہاں خالی الہ لفظ اللہ نہیں آئے وہ بہت سی جگہ لا الہ الا اللہ. یہ ایک جگہ انکار میں ہے، ایک جگہ اقرار میں. یہ ایک جگہ لا الہ الا ہو، الہ ابھی اللہ نہیں آیا، وہ پھر بہت سی جگہ. یہ بڑا فرق ہے اس میں، یہ بڑی باریکی ہے اس کے اندر. ابھی پہلی میں آگے چلوں گا، کچھ آپ کے شاید سمجھ میں آئے. احد، یہ تو پہلی چیز اس کی ذات میں. اس میں دنیا میں بہت سے، بعض لوگوں نے تو نہیں مانا، بعض لوگوں نے تو سرے سے انکار کیا اللہ کا. لیکن اس کے اندر صرف دنیا کے اندر عیسائیوں نے گڑبڑ کی، اس کی ذات کو جو تقسیم کیا. باقی اور ماننے والوں میں سے کسی نے ذات کو تقسیم نہیں کیا تھا. ساتھ میں شریک ٹھہرائے تھے جو اس کے نیچے کے ہیں. انہوں نے کہا کہ باپ قادر مطلق، بیٹا قادر مطلق، روح القدس قادر مطلق. لیکن یہ تینوں نہیں بلکہ ایک قادر مطلق. یہ عجیب ایک گنجلک پہیلی تھی کہ باپ ازلی ایٹرنل، بیٹا ایٹرنل ازلی اور ابدی، اور روح القدس ازلی. لیکن یہ تین ازلی ابدی نہیں بلکہ ایک ازلی ابدی، جو آج تک کسی کو سمجھا نہیں سکے. تو یہ تقسیم تو انہوں نے کیا تھا، کہا تھا تینوں برابر، لیکن یہ تین نہیں ہے بلکہ ایک ہے. تین ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، روح القدس ہے. یہ تینوں برابر ہیں، کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں. یہ عقیدہ ان کی اپنی انجیل میں، آج کی تبدیل کی بھی انجیلوں کے بھی خلاف ہے، یہ تو ایک الگ موضوع ہے. لیکن جو عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، جو منوایا جاتا ہے لوگوں سے، وہ یہ کہ تینوں برابر، ان میں سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں. لیکن یہ تین نہیں ہے بلکہ ایک ہے. یہ تو یہ تقسیم تو صرف انہوں نے کی اور کسی نے نہیں کی تھی. اس کے بعد یہ دوسری ہے صفات میں، توحید صفات میں.
Allah's attributes, توحید in Allah's attributes, صفات میں توحید. اس کی کئی بہت سی قسمیں ہیں صفات میں توحید کی. یہ پہلی قسم الوہیت میں، وہ دیکھیے وہ اور چیز تھی احدیت. الوہیت میں اب یہ الہ کی بات جہاں پر آئی تو وہ بہت سی جگہ پر آئی قرآن شریف میں. لا الہ الا ہو یہ بہت سی جگہ ہے، لا الہ الا اللہ نہیں، لا الہ الا ہو اس کے سوا، هو الواحد القہار یہ بہت سی جگہوں پر ہے. اس کے اندر الہ ہونے میں، الہ اللہ کی ذات نہیں ہے، الہ ایک صفت ہے. الہ بہت سے بنے ہوئے دنیا میں، اللہ نہیں بنا کوئی. آپ ہندی میں آئیے لفظ ایشور، یہ رام چندر جی اور شری کرشن، ان کو کوئی ایشور نہیں کہتا، بھگوان کہتے ہیں، بھگوان شری رام، بھگوان شری کرشن. کوئی ایشور نہیں کہتا انہیں، ایشور شری رام، ایشور شری کرشن. تو یہ الہ بہت سے بنے ہوئے دنیا میں، دنیا والوں نے بنائے، کچھ خود بن گئے. اللہ نے فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا صرف ایک ہے. واحد اب یہاں پہ ہاتھ نہیں آیا ہے، بڑی عجیب بات ہے، یہ بڑی گہرائیاں ہیں. الہ جب لفظ الہ آیا تو کہا واحد لفظ آیا ہے، اور جب اللہ کی قل هو اللہ احد، جب اللہ کا نہ تو کہا احد. یہ الہ تو بہت سے بنے ہوئے، تمہارا الہ ایک ہے، بہت سے نہیں ہے. اس کے اندر میں اس کے ایڈوانٹیجز یا فائدوں پہ رہوں گا بات کو. احدیت، ابھی معرفت کا تو بہت ذکر کیا. معرفت کو پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ سمجھے کیسے کہتے ہیں. حافظ صاحب نے بہت ذکر کیا اللہ کی معرفت. وہ احدیت ذات احدیت سے آتی ہے معرفت. معرفت کہتے کسے ذرا سا یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ لفظ بہت دفعہ آیا ہی ہے. آپ نے سب کیلا کھایا، جس کسی نے کبھی نہیں کھایا ہو اسے ٹیسٹ سمجھا دیجئے. ایک شخص ایسا کبھی چکھا ہی نہیں اس نے، اسے ذائقہ سمجھا دیجئے کیلے کا. دنیا کی موٹی سے موٹی زبان کی، دنیا کی کسی زبان میں موٹی سے موٹی کتاب لکھ کر سمجھا ہی نہیں سکتے. یہ اتنی معمولی سی چیز آپ نہیں سمجھا سکتے. جس چیز کو انسان نے ایکسپیرینس نہیں کیا، جس کا انوبھو نہیں کیا، وہ اسے نہیں سمجھائی جا سکتی. یہاں دنیا کی چیز نہیں سمجھا سکتے. کھا کر دیکھ لو، ایسا ہوتا ہے. یہ معرفت ہے. اس کو تو جب اس کو تجربہ ہو جائے تب وہ سمجھ گیا کہ کیا ہے. اس کو وہ خود بھی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ کیسا تھا. اس کو معرفت کہتے ہیں. اس کو لفظوں میں نہیں کہا جا سکتا. کچھ لوگوں نے گوشت نہیں کھایا، اب جنہوں نے کھایا وہ سمجھاتے ہیں، کہتے کیوں کھاتے ہو، ٹیسٹی ہوتا ہے. کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے اب یہ سمجھاتے ہیں انہیں. جیسے کیلا نہیں سمجھا سکتے ایسے یہ بھی نہیں سمجھا سکتے. تو انہیں سمجھاتے ہیں کٹہل کی طرح ہوتا ہے. ارے ذرا سا بھی نہیں ہوتا کٹہل کی طرح. اب یہ سوچتے ہیں یہ کیا جانتا ہے، یہ کیا جانتا ہے. یہ اس گوشت تو سمجھایا ہی نہیں جا سکتا ذائقہ کیسا ہوتا ہے. جس چیز کا جس نے تجربہ نہیں کیا وہ آپ دنیا میں کسی چیز کو نہیں سمجھا سکتے، ایسے اسے بھی نہیں سمجھا سکتے. تو سمجھانے کے لیے تلاش کرنا پڑتا ہے یہ کیا جانتا ہے. اس میں جو سب سے زیادہ قریب کیے کہ اس میں بھی ریشے ہوتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کٹہل کی طرح ہوتا ہے. یہ کہہ دیا، اسے ہوتا نہیں کٹہل کی طرح. ایسے ہی اللہ کی صفات بھی ہیں. میں آتا ہوں اس کے اوپر ذرا سا اور رک کر. یہ الوہیت میں الہکم الہ واحد، اور اس کے بعد پھر بندگی میں توحید. میں ابھی جو میں عرض کر رہا تھا میں اس پر لوٹوں گا، واپس آؤں گا. یہ صفات کے اندر ایک دوسری قسم بندگی میں توحید. توحید فی العبادت. اب لفظ ہم عبادت بولتے ہیں، عبادت سے مطلب سمجھتے ہیں یہ نماز روزہ. اردو میں اصل میں عبادت کا مطلب کچھ اور ہے، عربی میں کچھ اور ہے. اس لیے اصل میں تو اردو میں یہ لفظ بولنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. لفظ تو ٹھیک ہے، قرآن کا لفظ ہے. عبادت ان چیزوں کو سمجھتے ہیں خالی. عبادت عبد سے بنا، عبد مانے بندہ، تو عبادت کا مطلب بندگی. آپ نے کسی کو سیلری دے کر امپلائی رکھا، ملازم رکھا، تنخواہ دے کر. 8 گھنٹے کی 7 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اس نے ایمانداری سے ادا کی، اس کی تنخواہ ڈیو ہو گئی، سیلری ڈیو ہو گئی. اب اگر امپلائر کہے، جنہوں نے ملازم رکھا، آپ نے ملازم رکھا، آپ کہیں کہ آج ذرا 2 گھنٹے کا کام ہے اور رک جانا، زیادہ تر تو مشکل سے ذرا منہ بنا کر روکیں گے. بڑا اچھا امپلائی ہے تو مسکرا کر کہے گا ہاں کیوں نہیں، رک گئے. اگلے دن پھر کہہ دیں کہ 1-2-3 گھنٹے کا کام ہے آج اور کر لو، پھر رک گئے. تیسرے دن پھر یہی آ جائے کہ 1.5-2 گھنٹے کا کام ذرا اور ہے آج. ممکن ہے کہ کسی کی زبان سے یہ نکل جائے کہ نوکری کی ہے غلامی. 7 گھنٹے کی ڈیوٹی اگر ایمانداری کے ساتھ میں کی ہے تو سیلری دینی ہے، غلامی نہیں کی ہے.
پابند نہیں ہے کہ ایکسٹرا ٹائم دیں گے. دے دیا تھا آپ نے, 1-2 دفعہ کہا تھا, روز کیسے دیں گے؟ نوکری کے اوقات ہوتے ہیں, غلامی کے نہیں ہوتے. بندگی کے اوقات نہیں ہوتے. 7 گھنٹے کی نہیں ہوتی, 5 وقت کی نہیں ہوتی, رمضان کے مہینے کی خالی نہیں ہوتی بندگی. بندگی تو ہر لمحے کی ہوتی ہے, 24 گھنٹے کی, سوتے وقت کی, جاگتے کی بھی, سوتے کی بھی. ہر لمحے آقا کی مرضی کے, رضا کے خلاف نہ ہو, یہ بندگی ہے ہر لمحے. چند چیزوں میں نہیں, چند مناسک میں نہیں, یہ بندگی میں توحید ہے. مکمل بندہ بن جانا. کہا تھا اللہ نے فرمایا یہ لا یشرک بعبادت ربہ احدا, وہ اپنی بندگی میں کسی ایک کو بھی, پھر لفظ احد ہے, کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا, کہ بندے صرف اس کے, باقی اور دوسرے لوگ ان کے احسان مند ہیں, انہوں نے پیغام پہنچایا, وہ راستہ دکھانے والے ہیں اس کی طرف سے دیے ہوئے, لیکن بندگی صرف ایک کی, کسی ایک کو بھی اس میں شریک نہیں کرتا. یہ بندگی وہ ہے کہ ہر وقت اس کی رضا, تب ہے بندگی غلامی, ورنہ بندگی نہیں ہے وہ. اگر ہر چیز کے اندر یہ نہ ہو کہ مالک کی رضا کیا ہے. پھر میں نے ابھی پڑھی تھی آیت, اسے دوہرا رہا ہوں دوبارہ, ایک اور یہ قسم عام طور سے یہ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے. شرک کہاں تک جاتا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, سورہ جاسیہ کی آیت ہے, آیت کا ٹکڑا جز. تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا رکھا ہے. خواہشات کو, کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو الہ بنا رکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. کیا تم نے اسے دیکھا کہ اپنی خواہشات کو الہ بنا لیا, اب ایک دوسرا الہ ہو گیا, نہیں ہو گیا؟ اسے شرک ہے قرآن نے, پھر شرک ہوا نہیں ہوا؟ اپنی خواہشات کو تو بندگی کے خلاف جا رہا ہے. اب اپنی خواہشات آ گئی اگر اوپر, تو توحید تو اتنی باریکی تک جاتی ہے. ان تلوار کی دھاروں سے گزرنے کے بعد پھر سربلندی آتی ہے, انتم الاعلون, کہ تم ہی سربلند ہوگے. اور پھر بڑی اہم بات ایک اور, یہ بھی اکثر نہیں آتی ذہنوں میں, جو قرآن نے کہا ہے قانون بنانا صرف اس کا حق ہے, اس ایک کا, دوسرا کوئی نہیں. دوسرے اس کے تحت اس کی ڈیٹیل, اس کی تفصیلات کے لیے کچھ شقیں دے سکتے ہیں, اسی قانون کے تحت. نیا قانون نہیں بنا سکتے, قانون بنانا صرف اس کا. لا یشرک فی حکمہ احدا, اپنے قانون بنانے کے اختیار میں, حکم دینے کے اختیار میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. تو پھر وہ قانون کہاں سے ملا آپ کو؟ اللہ کی کتاب سے. کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا, اس کا مطلب یہ کہ باقی اس کی تفصیلات ہیں, اس کے تحت ہیں جو کچھ ہمیں ملتا ہے. اس کے خلاف جائے گی کوئی چیز تو نہیں لی جائے گی, پھر وہ اس کی تفصیل نہیں ہوگی, کسی نے گھسا دی ہے. اگر جو اللہ نے نازل فرمایا اس کے خلاف کوئی چیز نہیں جانی چاہیے, اس کے خلاف کوئی چیز گئی تو دوسروں کی گھسائی ہوئی, رسول کی دی ہوئی نہیں ہے. تو یہ بنیادی بات کہ وہ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا. رسول اپنے پاس سے الگ انڈیپینڈنٹ قانون رسول بھی نہیں بناتے, اسی کی تفصیلات کے لیے بناتے ہیں. جو کچھ اللہ نے کہہ دیا اس سے ٹکراتی ہوئی کوئی بات ہوگی تو ناقابل قبول ہوگی. اللہ, یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. اور پھر یہ آخری قسم صفات میں شرک کی, آخری چیز کہ یہ تو چند وہ ہیں جس میں اللہ نے کہا کوئی شریک نہیں, الہ بننے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا, قانون سازی صرف اس کا حق ہے, کوئی دوسرا. یہ ملکی قوانین یہ جتنے بنتے ہیں, پھر اس پر غور کر لیں, پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قانون بناتے ہیں, وہ قانون جو اللہ کے قانون سے مطابقت نہیں رکھتے ایسے بناتے ہیں, اس میں مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں اس قانون سازی سے, لیجسلیچر کاؤنسلز کے اندر اس قانون بنانے میں. یہ وہ قانون ہیں کہ جو تھوڑے دنوں بعد ان کے اندر غلط سنشودھن ہوتے, ترمیم ہو جاتی ہے, پھر امینڈمنٹس کرنے پڑتے ہیں, غلط تھے, بعد میں آنے والے اس کو بدلتے ہیں. اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی, وہ ایک ہے. اور ہمیشہ کے لیے اللہ جانتا ہے کہ کون سا قانون آپ کے لیے مفید ہے, اس لیے کہا کہ یہ قانون بنانا شرک ہے. خوشی خوشی تو کم سے کم اس میں شریک نہ ہوئیے, اور اس پر راضی ہیں تو پھر اس شرک پر راضی ہیں, اس میں حصہ بھی لیتے ہیں. بہرحال میں نے تو صرف قرآن کی بات رکھی ہے سامنے. پھر اس کے علاوہ جتنی صفات ہیں, ان تین کے علاوہ صفاتی جو ہیں, الہ کوئی نہیں, قانون بنانے کا اختیار کسی اور کو نہیں, اپنی خواہشات کو بھی
تم اس جگہ پر مت لے آنا کہ کسی جگہ اللہ کی بات سے ٹکرائیں، اور بندگی کسی اور کی نہیں۔ اس کے بعد باقی صفات کے لیے کہا کہ ان صفات کو پیدا کرو اپنے اندر۔ اور توحید کا مطلب یہ ہے، یہ چوتھی قسم توحید کا مطلب یہ ہے، فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تخلقوا اللہ کی صفات اپنے اندر پیدا کرو۔ الہ والی صفات نہیں پیدا کریں گے آپ، الہ کوئی اور نہیں ہوگا، معبود نہیں بنے کوئی، بندگی کوئی یہ ایسا نہیں بنے گا کہ دوسروں کو اپنا بندہ بنانے لگے۔ باقی صفات میں فرمایا کہ اپنے اندر کلٹیویٹ کرو، پیدا کرو اپنے اندر اللہ کی صفات۔ لیکن ان صفات میں توحید یہ ہے کہ سپریم آخری درجے کو انتہائی صفت کی اللہ کی ذات ہے، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اسے نیچے جتنا بڑھ جانے کی کوشش کرو اتنا اچھا ہے۔ رحمت کی صفت اللہ کی ہے تو رحمت پیدا کرو اپنے اندر، وہ علیم ہے، علم کی صفت پیدا کرو اپنے اندر، وہ خبیر ہے تو پھر دنیا کی خبریں رکھنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ انفارمیشن مومن کو ہونی چاہیے اس لیے کہ وہ خبیر ہے، اللہ کی صفات پیدا کرو اپنے اندر۔ اس توحید یہاں باقی صفات میں مقصود یہ ہے کہ تم اس جگہ تک نہیں، اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے، وہ بے مثل ہے، لیس کمثلہ شیء، تم مثال تک بڑا، یہ بھی عجیب ہے، اس کے اندر زبان میں عجیب بات ہے، مثل مانے مثال جیسا، اور عربی کے اندر بھی ادب کے اندر بھی حافظ صاحب نے فضیلت کی ہے، ابھی میں نے معلوم کیا تھا، کاف زبر کا مانے بھی جیسے، مثل مانے بھی جیسا، کیا دوہرا ہوا ہے، لیسا کمثلہ شیء، یہ جیسا ہے، جیسا دو جگہ ہے، اس کے مثل جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسا تو دوسری بات، تو بہت آخری درجے کی انتہا ہو گئی۔ تو پھر اس کی صفات کو بھی آپ نہیں سمجھ سکتے، پیدا کیسے کریں گے پھر؟ یہ کہا کہ پیدا کرنا اپنے اندر۔ اللہ جانتا ہے، اللہ سنتا ہے، سننے والا ہے، سمیع ہے، سننا ہے، کان سے سنا جاتا ہے نا، ایک جسم ہوتا ہے، جسم کے اندر کان ہوتے ہیں، ان سے سنتے ہیں، جس کا جسم نہیں ہے، جو جسم سے پاک ہے، وہ کیسے سنتا ہے؟ کان ہی نہیں، اس کا جسم سے بھی پاک ہے، اس سے وراء الورا ہے، ہم نہیں جانتے کیا، تو وہ کیسے سنتا ہے؟ معلوم نہیں۔ اس کا سننا ہمارے سننے سے کچھ الگ ہے، کچھ مختلف ہے، کچھ ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ نہیں ہے جو ہم سنتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے، بصیر ہے، آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، جس کی آنکھیں نہیں، کیا جسم ہی نہیں ہے، وہ کیسے دیکھتا ہے؟ معلوم نہیں، ہم نہیں جانتے۔ اس کے دیکھنا کچھ اور ہے، اس سے جو ہم دیکھنا کہتے ہیں، اس سے کچھ اور ہے، کیفیت مختلف ہے، اسے تو سمجھ نہیں سکتے، لیکن آپ کی زبان میں ایسی کہ کٹھل کہہ دیا، آپ کی زبان میں بتایا کہ تم ان چیزوں کو پیدا کرو، بڑے کسی حد تک اس کو تو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو وہاں تک کیسے پہنچو گے اس کی صفات کو؟ لیکن ہم اپنی زبان میں جیسے جانتے، کہا اسے کلٹیویٹ کرو، اسے پیدا کرو، اپنے اندر بڑھاؤ۔ ہوگا کیا اس سے؟ فائدے کیا ہیں؟ یہ ہے توحید، اس کی صفات کو اس تک زیادہ سے زیادہ پہنچنا، آگے بڑھ جانا۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدے کی بات میں لاتا ہوں آگے، اور فائدے آپ کو دنیا کے بتاؤں گا میں۔ عمل آپ شاید جب کریں گے، اچھا بھی آپ کو شاید جب لگے گا، اس لیے کہ آخرت کے فائدے بتاتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، لیکن جاننے کے بعد ابھی ایمان والی بات، جیسے میں نے کہا تھا کہ ایمان والی بات جاننے کے باوجود وہ ساری بے احتیاطیاں ہوتی ہیں جو تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں، کہہ رہے ہیں ہاں تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہاں جو چیز نظر آتی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے نا، تو دین نے تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کی بات کی ہے، خالی آخرت کی کب کی ہے؟ یہاں بھی کامیابی ہوگی، لازمن ہوگی، شرط یہ ہے کہ پکے شک نہیں لانا، دل میں جمنا ہوگا، یہ شرط ہے، اور کچھ امتحان آئیں گے بیچ میں، ایسے نہیں مان لیا جائے گا۔ آپ نے کہا ایمان لانے والے، اللہ نے مان لیا، ایسے فرمایا نہیں مانیں گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، ایمان والوں سے کہا ہے تم نے یہ حساب لگا رکھا ہے، یہ گمان کیا ہوا ہے جنت میں انٹری مل جائے گی، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اس سے پہلے جس نے ایمان لانے کی بات کی، جتنا انہیں کسا تھا اتنا تو پہلے تمہارا بھی امتحان لیں گے نا۔ حسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان رکھا ہے، یقولوا آمنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے ہم ایمان والے ہیں، یہ کہنے کے بعد کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے وہم لا یفتنون، ہم ٹیسٹ نہیں لیں گے سچے ہیں یا نہیں ہے اس دعوے کے اندر، پھر وہ ٹیسٹ آئیں گے، کافی سخت ہیں ٹیسٹ، اللہ نے کہا ہے کہ سخت تمہیں محسوس ہوں گے، کہا لازمن آئیں گے،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. لازماً آئیں گے، یہ نقصانات کے بھی آئیں گے، خوف کے بھی آئیں گے، شدتوں کے بھی آئیں گے، بھوک کے بھی آئیں گے، یہ لازماً آئیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ثابت قدم رہنے والوں کو دے دو بشارت. ڈراپ مت کیجئے گا ٹیسٹ میں سے، ٹیسٹ آئے گا. کامیابی ہے، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اس ٹیسٹ سے جب یہ ٹیسٹ کر لیں گے کہ تھا بھی ایمان نہیں تھا، اس سے گزرنے کے بعد ہے لوگ ڈراپ کر جاتے ہیں سختیوں سے. بہت ہو گئی سختیاں، ایگزام بیچ میں سے چھوڑ کے چلے آتے، پیپر بیچ میں سے چھوڑ دیتے. پیپر کراس کرنا ہے کامیابی ہے، بے مثال کامیابی ہے. میں آپ کو کچھ دنیا کی کامیابی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا. توحید، ابھی میں توحید کی قسمیں سمجھ لیا. یہ تیسری قسم، دوسری توحید صفات کی میں نے صفات کی ذیلی قسمیں بتائی تھی. تیسری قسم توحید فی دین اللہ. اللہ نے ایک دین دیا تھا، بہت سے نہیں تھے. ہمارے یہاں جو لوگ اسلام پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ ایک ہی دین پر عمل کرتے ہیں؟ مثلاً ایک موٹی موٹی سی، تب میں تفصیل رکھ رہا ہوں، کچھ شیعہ ہیں کچھ سنی ہیں، پھر سنیوں میں بہت قسمیں ہیں، پھر شیعوں میں بھی بہت قسمیں ہیں. یہ پہلا ٹکڑا ہوا ڈویژن، سنی شیعہ، دونوں ایک دین پر ہیں، ٹائٹل تو دونوں کا اسلام ہے. شیعہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے صحیح دین پر، سنی کہتے ہیں یہ صحیح دین پر نہیں ہے. بس آپ کہہ رہے ہیں شیعہ صحیح دین پر نہیں، شیعہ کہہ رہے ہیں آپ صحیح دین پر نہیں ہیں، تو پھر دین دونوں کا ایک ہی ہے کیا جب دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد سب ڈویژنز ہیں اسی کے اندر، شیعوں میں بھی بہت، سنیوں میں بھی بہت. یہاں بھی شرک ہوتا ہے. قرآن نے لفظ استعمال کیا اس لیے میں رکھ رہا ہوں اسے. میں یہ کوئی بقراتیت نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی ایک نئی جدت میں پیدا کر رہا ہوں. دیکھیے لفظ استعمال کیا قرآن نے، سورہ روم کی آیت، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم ان مشرکوں میں سے مت ہو جانا، مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے، وَكَانُوا شِيَعًا، اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے. تصویر کھینچ دی، کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروپ کہہ رہا ہے ہمارے پاس ٹوٹل حق ہے، باقی غلطیاں ساری دوسرے کے ہیں، اپنے اپنے میں مست، صرف ہمارا ٹھیک، باقی ساری غلطیاں دوسرے کے ہیں، ساری حقانیت سچ ہمارے پاس. قرآن کہہ رہا ہے. پھر اسے کہا، یہ بڑی عجیب بات ہے، جہاں فرقے کی بات آ جاتی ہے قرآن اس حد تک جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور گروہ بنا لیے، رسول تمہارا کسی ایک معاملے میں کچھ بھی لینا دینا نہیں، ایک فی شیء، کسی معاملے میں. ڈاکٹر اگر پیشنٹ کے پاس سے اٹھ کر چلا جائے، وہ پیشنٹ بچے گا؟ چلا گیا ڈاکٹر چھوڑ کر. یہاں خالی ڈاکٹر نہیں، اللہ نے کہا رسول سے کہ رسول اٹھ جاؤ ان کے بیچ سے جنہوں نے فرقے بنائے، وہاں ایمان بچے گا. ڈرنے کی بات ہے. اصل میں چیزوں کو ایسے ہم نے انالائز نہیں کیا. میں کسی کے اوپر کوئی لیبل نہیں لگا رہا، لیکن معلوم ہونا چاہیے خطرے کی سرحدیں کہاں سے شروع ہو جاتی ہیں، یہ تو معلوم ہونا چاہیے. قرآن نے بتایا، ہم کہتے ہیں ہمارے مسلک ہیں، بالکل یقیناً مسلک ہیں مختلف. پھر فرقہ کسے کہیں گے؟ وہ پہچان بھی قرآن نے دی ہے، فرقہ کسے کہیں گے؟ دیکھو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت ایسی حالت میں نہیں آئے کہ مسلم نہیں تھے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، فرقوں میں مت بٹنا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو اللہ کی نعمت، پہلے دشمنیاں تھیں تمہارے اندر جب تم دین میں نہیں تھے. دیکھو، اسلام کے بغیر موت نہیں آئے. اللہ کی رسی یہ فائنل اتھارٹی بنے گی. فرقوں میں مت بٹنا، یاد کرو پہلے دشمنیاں تھیں تمہارے اندر جب تم دین میں نہیں تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اب دین میں آنے کے بعد اخوان بن گئے، بھائی بن گئے، دشمنی نہیں بچی. فرقوں میں دشمنی ہوتی ہے، قرآن نے پہچان بتائی. فرقہ ہوگا تو دشمنیاں ہوں گی، ایک دوسرے کو جڑ سے کاٹ دینا چاہیں گے، ہمدردی نہیں ہوگی، اس کے خلاف زیادہ سے زیادہ کوئی تباہ ہو جائے گی. یہ اسپرٹ ہوگی. بھائی کے لیے آپ کی یہ اسپرٹ نہیں ہوتی. اختلاف رائے ہوتا ہے بھائیوں میں، ڈفرینس اوپینین بھائیوں میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتی کہ برباد ہو جائے کسی طریقے سے. اگر بات دشمنی تک جا رہی ہے تو پھر فرقے بن رہے ہیں. اگر دشمنی سے نیچے بھائی کی اسپرٹ موجود ہے، چاہے اختلاف رائے ہو، تو فرقے نہیں بنے، پھر مسلک ہے.
میں کہیں پر بھی کسی جگہ انگلی نہیں رکھ رہا, کسی کو نامنیٹ نہیں کر رہا, کسی کی طرف کوئی ہنٹ کوئی اشارہ نہیں کر رہا, میں اصول دے رہا ہوں جو کچھ قرآن نے بتایا. یہ ہمیں محتاط رہنا ہے کہ کتنی تلوار کی دھار ہے, کتنی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. پھر یہ بھی شرک ہو جاتا ہے جب دین ایک نہیں بچتا تو. اس لیے کہ قرآن نے کہا تھا کہ ان مشرکوں میں سے مت ہو جانا جنہوں نے یہ کیا تھا, فرقے بنا لیے تھے. اور اس توحید کا اب میں آپ کو دنیا کے فائدے بتاؤں گا. میں یہاں پہ کیا فائدہ چاہیے تو کرنا پڑے گا, عمل کرنا پڑے گا, خالی ماننا ہی نہیں, ایسے عمل بھی کرنا پڑے گا. یہاں دنیا کا فائدہ چاہیے تو توحید کا تربیتی کورس جانتے ہیں کیا ہے؟ وہی جو اسلام کا ہے. اس لیے کہ اسلام کا بنیادی رکن پہلے نمبر کا توحید, پہلے نمبر کا, اور پھر اصل میں باقی بھی رسالت اور آخرت بھی اصلاً اسی کی تفصیلات. تو پھر اسی کا تربیت میں ثابت بھی کروں گا, خالی لفظوں سے نہیں کھیل رہا میں. یہ نماز, زکوٰۃ, روزہ اور حج وقت نہیں ہے کہ میں سب کی تفصیل بتاؤں, بڑی عجیب تفصیلات ہیں. میں صرف نماز کی لوں گا, صرف ایک, کہ تربیتی کورس یہ کیسا ہے, توحید کا تربیتی کورس کیسے ہے, اسلام کا تربیتی کورس ہے, اور اسلام بنیادی طور پر توحید ہے, پھر توحید کا بھی تربیتی کورس ہے. توحید کی تعلیم اس سے کیسے ملتی ہے اور آپ کو کیا ایڈوانٹیج ملے گا, فائدہ کیا ملے گا یہیں اسی دنیا میں. لیکن تب جب نماز ہوگی تب. میں مفتی نہیں ہوں, مفتی صاحب کو حکم ہے اللہ کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے وہ ظاہر پر فیصلہ کریں, جو ظاہر میں جیسا ہے اس کے لیے ویسا فیصلہ کر دیں, لیکن اصل اسپرٹ اور روح اور اصول قرآن نے بتا دی ہیں, اپنے فیصلے خود کریں, وہ فیصلے خود کریں. ان کو تو حکم ہے کہ وہ ظاہر پر ہی کریں. تو میں آپ کے سامنے ابھی میں نے رکھا تھا نا, میں نے کہا تھا میں واپس آؤں گا, کہ قرآن کہتا ہے کہ نماز تم سے ساری برائیوں کو ہٹا دے گی. اور جو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں, کیا ساری برائیاں ہٹ گئیں, یا لگاتار کمی کی طرف جا رہی ہیں, یا اسٹیٹک ہے, رکے ہوئے اسی جگہ, اور نہیں رکے ہوئے تو کیا اللہ کا کلام غلط ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں پابندی سے, کمی کس جگہ ہے؟ بات یہ نہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے, برائیوں سے بچنا چاہیے, شرم کیجئے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں, ارے بھائی اللہ نے یہ فرمایا اسے مانیے, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن قرآن نے کہا نماز روک دے گی. نماز روکتی ہے, رکنا چاہیے کی بات تو ہی اپنی جگہ پر ہے, نماز نہیں روک رہی, تو اللہ کا کلام سچا, کمی کس جگہ ہے؟ نماز کی نیت, انی وجہ تو یہاں پہ ہمارے یہاں عام طور سے نیت کیا سکھائی جاتی ہے؟ نیت کرتا ہوں, فجر کی تھی 2 رکعت نماز فرض, فجر کی, پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے, اللہ اکبر. ہر مسلک کے علماء یہ کہتے ہیں زبان سے کہنا ضروری نہیں تھا, اسے کہہ لیجئے آپ, لیکن یہ تو دل میں ہو تو نیت ہو گئی, یہ ہر مسلک کے علماء کہتے ہیں. اچھا آپ جب فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو دل میں آپ کے آئے گا ہی نہیں کہ زور کی پڑھنے جا رہے ہیں, نہ دل میں یہ ہوگا کہ 4 کہیں نہ پڑھ لوں, تو پہلے سے جانتے ہیں, نہ یہ ہوگا کہیں کہ کعبے کی طرف منہ نہیں ہوگا, تو پھر اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. یہ تو نیت ہے جب آپ جا رہے ہیں نماز کے لیے, نیت یہ تھی. ترجمہ اس کا, میں نے اپنے سارے وجود کو مکمل یکسو کر دیا ہے, سب سے کاٹ کر, سب طرف سے کٹ کر, اب اس کی طرف کنسنٹریٹ کر لیا ہے, مکمل مرکوز کر لیا ہے, کنسنٹریٹ کر دیا ہے. فطر السماوات والارض, جو تمام آسمانوں اور زمین کو وجود میں لایا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو تفصیلات دکھاتا, اس کائنات کی وسعت کی تفصیلات میں دکھاتا آپ کو کہ کیا ہے, تصور میں ہی نہیں آ سکتا. ایک کائنات نہیں, اس کائنات کو تو ہم اسے کہہ رہے ہیں جو ایک آسمان کی بات ہے, اس کی وسعت میں آپ کو دکھاتا, وقت نہیں ہے. جو جتنی ہم سے ایسٹرونومیکل سائنٹسٹ نے جنہوں نے ہم سے جو کچھ ہمیں بتایا ہے, ابھی یہ اس کی حد کو نہیں پہنچے جسے ہم پہلا آسمان کہتے ہیں, سما, اس کی لمٹ تک نہیں پہنچے. قرآن نے کہہ دیا تھا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, ہم تو اسے پھیلاتے چلے جا رہے ہیں آسمان, ہم نے اپنے, اور یہ پہلے آسمان کیسے معلوم ہوا ہمیں, یہ بھی قرآن نے بتایا تھا. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ, یہ جو تمہیں روشنیاں نظر آ رہی ہیں چمکتی ہوئی جگہ جگہ, کواکب, چاند, سیارے اور اسٹارز جو نظر آ رہے ہیں, پلانٹس, یہ سب جہاں یہ سب پہلے آسمان کے حصے ہیں. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا, ہم نے زینت دی ہے دنیا والے آسمان کو ان چیزوں سے, کواکب سے, اسٹارز اور پلانٹس سے, ستاروں اور سیاروں سے. تو یہ جہاں تک بھی یہ جا رہے ہیں, جتنی گلیکسیز اور کائناتوں اور کہکشاؤں تک نکل کر جا رہے ہیں, ابھی پہلے آسمان کی حد نہیں مل رہی انہیں.
پھر اس کے بعد اب دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا سسٹم کیا ہے, نظام کیا ہے, یہ تو بھی سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی اس کی لمٹ نہیں ملی انہیں, حد نہیں ملی ہے. جس نے ان سب کو وجود میں لایا ہے, جو ان سب کو, اس وقت میں اس کے سامنے حاضر ہوں, سب سے حاضر ہی نہیں, سب سے کٹ کر. یہ بہت اہم بات ہے, سب سے کٹ کر, سب سے کٹ گئے, اب صرف اس کے سامنے ہیں, اتنی بڑی ذات کے سامنے ہیں اس وقت. وما انا من المشرکین, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا یہاں اس نیت میں؟ اب اس نماز میں کوئی دوسرا نہیں آئے گا. جب سب سے کٹ کر میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا, میں نے اپنے آپ کو یکسو کر لیا اتنی بڑی ذات کے ساتھ, میں شرک نہیں کرنے والا, کا مطلب اس نماز میں کوئی دوسرا نہیں آئے گا. آپ کی نمازوں میں کیا کوئی دوسرا نہیں آتا؟ دوستیاں بھی آتی ہیں, دشمنیاں بھی آتی ہیں, اچھائیاں بھی آتی ہیں, برائیاں بھی آتی ہیں, غصے بھی آتے ہیں, کاروبار بھی آتے ہیں, کھیل کود بھی آتے ہیں, کرکٹ کے اسکور بھی آتے ہیں, سب کچھ آتا ہے. کٹے کہاں؟ کدھر کٹے؟ نیت تو یہ تھی. ابھی دیکھیے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں حدیث دکھا رہا ہوں آپ کو کہ نماز ایمان لانے والے کی معراج ہے. کہ نعوذ باللہ کہ لفاظی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوگی. معراج تو وہ تھی جہاں اللہ سے ملاقات کر کے آئے تھے, معراج اسی کو کہا نا, اور وہیں سے لوٹ کر کہا تھا کہ تمہارے لیے لے کر آئے ہوں میں, نماز کا تحفہ وہیں سے لائے تھے نا. آگے کہا الصلاۃ معراج المومنین, میں تو اللہ سے ملاقات کرایا, تمہارے لیے معراج لایا ہوں. ایمان لانے والوں کی معراج ہے. یہ کوئی محاورہ نہیں ہے, حدیث ہے. یہ لفاظی نہیں ہے. وہ اللہ سے مل کر آئے تھے, آپ کے لیے وہ لے آئے جس میں آپ کی اللہ سے ملاقات ہوگی, ہونی چاہیے. آپ میں سے کتنے لوگوں کی ہوتی ہے؟ آپ کہیں ہمارا ایمان ہے, ہوتی ہے اللہ سے ملاقات. ہم جب نماز پڑھتے ہیں کیسے ہوتی ملاقات پتہ چلتی ہے. ابھی آپ کسی سے ملنے کے لیے جائیے, کسی آفیسر سے ملنے کے جائیے, لوٹ کر آئے, میں پوچھوں ملاقات ہوئی, اگر ہوئی تو آپ کہہ دیں گے ہوئی, نہیں ہوئی تو آپ کہہ دیں گے نہیں ہوئی. ملاقات معلوم ہوتی ہے. ملاقات یہ ایسا نہیں کہ فلاں صاحب نے بتایا تھا ہاں تمہاری ملاقات ہوئی تھی. تو پھر اللہ سے کتنوں کی ملاقات ہوتی ہے آپ میں سے؟ پھر معراج کہاں ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا ملاقات ہوگی, معراج ہوگی ایمان لانے والوں کی, کیونکہ تمہارے جائے بغیر یہی ملاقات ہوگی. کہیں کمی ہے دنیا میں. اللہ سے اگر ہو جائے ملاقات تو بہت کچھ کنٹرول میں آ جائے گا نا, کم سے کم اپنی زندگی کنٹرول میں آ جائے گی. اگر ہو جائے, یہ بہترین سیلف مینجمنٹ ٹول ہے. اپنی زندگی کو مکمل منظم کر لینا, صحیح کریٹو بنا دینے کا زبردست ہتھیار ہے یہ اللہ سے ملاقات. وہ جو عظیم ترین ہے, یہاں پر کسی بڑے سے ملاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مل گیا بہت کچھ, ایک آدھ بات مان لی. جو قادر مطلق ہے, جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اس سے روز ملاقات. آپ کی پرسنل مینجمنٹ نہیں ہوگا, آپ کی زندگی جو ہے وہ کامیابی کی طرف نہیں جائے گی, ملاقات ہی نہیں ہوتی. نمازیں کدھر ہیں؟ نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہے, یہ حدیث ہے, بڑی اہم بات ہے. نماز آپ کہاں سے سکھاتے ہیں بچوں کو اپنے؟ اور نماز مدارس میں, بچوں کو جو مدارس کے اندر, دینی مدارس میں کس جگہ سکھائی جاتی ہے؟ اللہ اکبر, سبحانک اللہم و بحمدک. کچھ آسن ہے, کچھ پڑھنا ہے, سب اہم ہے. یہ بھی اہم ہے, وہ بھی اہم ہے. ایک چیز نکل گئی, یہ تیسری چیز کا ذکر نہیں آتا. یہ روح تھی نماز کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قال ان تعبد اللہ کانک تراہ, تمہیں تصور یہ کرنا ہے جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. اللہ کو دیکھ سکتے نہیں, تصور بھی نہیں کر سکتے. کیسے کریں گے تصور؟ جب بھی تصور کریں گے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو, کوئی باؤنڈریز, کوئی لمٹس, کوئی حدود, کوئی پروفائل تو آ جائے گا, خاکہ آ جائے گا کوئی نظروں کے سامنے, چاہے آنکھ ناک کان نہیں ہو. اگر کوئی حد آ گئی تو پھر وہ لامحدود ہے, وہ پھر اللہ ہے نہیں. تو دیکھنے کا تصور کیسے کریں گے؟ یہ بھی فرمایا کہ یہ تو منزل ہے, یہاں تک آنا ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. غیر مجسم ہے تب بھی دیکھ سکیں گے, اسی سٹیج تک پہنچیں گے بات کو. ابھی معرفت کی بات تھی نا, معرفت تو ہوگی حاصل, تب دیکھ سکے. لیکن اس سے پہلے فرمایا یہ اعتقاد تم نہیں کر پاؤ گے شروع میں, یہ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ, تم نہیں دیکھ پاؤ گے شروع میں. کہا اگر جب نہیں دیکھ پاؤ, وہ پہلے بتایا تھا, جب ایسا نہ کر سکو تو پھر تصور تمہیں یہ کرنا ہے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. فَإِنَّهُ يَرَاكَ. یہاں سے نماز شروع ہوگی. سب سے کٹ کر, اب میں سب سے کٹ چکا,
صرف اس کی طرف متوجہ ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں شروع میں نہیں. آپ دیکھیں گے تو کوئی تصویر آ جائے گی. شروع میں یہ کہ آپ وہ اتنی بڑے مالک کے سامنے موجود ہیں، وہ دیکھ رہا ہے اس وقت آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے. اس کا کر سکتے ہیں تصور. ذرا مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے. 7 سال کی عمر سے کیوں کہا تھا کہ سکھانا؟ ابھی بالغ تو ہوئے نہیں تھے. روزہ تو نہیں کہا تھا 7 سال کی عمر سے رکھوا دینا. اور شریعت کا کوئی بھی حکم نابالغ کے اوپر نہیں عائد ہوتا. کوئی حکم نابالغ سے حساب نہیں ہوگا. نماز نہیں پڑھی 8 سال کے بچے نے تو نہیں ہوگا حساب. پھر کیوں کہا کہ 7 سال سے پڑھوانا؟ اور 10 سال کا ہو تو سختی بھی کرنا. کوئی تب بھی نہیں پڑھ رہا، آپ مت کیجیے گا. ابھی اس دور کے حساب سے کہا تھا آپ کچھ دوسری تدبیریں کیجیے گا، لیکن اب یہ ہو جائے کہا سختی بھی کرنا. 10 ابھی بالغ نہیں ہوا، حساب نہیں لیا جائے گا. اس لیے کہ شروع سے وہاں سے بڑی مشکل مشق ہے. یہ اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ نے سکھا دیا سبحانک اللہم اللہ اکبر سے وہ تو سیکھ لیتا ہے، بہت چھوٹا بچہ سیکھ لیتا ہے. اب آج کی ایج میں انٹیلیجنس اتنی بڑھ گئی، وہ 4 سال کا بچہ پوری یاد کر لیتا ہے. فل نماز پوری یاد کر لیتا ہے. یہ تو بڑی مشکل مشق تھی. یہ تصور کرنا کہ اس وقت اس مالک کے سامنے ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور غائب نہیں ہو، پوری نماز میں رہے. اس میں کچھ الفاظ بھی ہیں، ان الفاظ کا مطلب بھی معلوم ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رکوع اور سجدے ان کی یہ کیفیات بھی ٹھیک ہوں. یہ تینوں ایک ساتھ ایک دم سے کر لینا آپ ابھی شروع کریں گے تو بڑا بالکل ناممکن سا لگے گا. یہ ٹریننگ دیتے دیتے جب جہاں سے اس کے اوپر واقعی فرض ہو جائے گی وہاں پھر پرفیکٹ ہو جائے گا. ابھی تو بتایا ابھی نہیں جاتا کہ یہ بھی تھا نماز کے لیے ضروری. حضوری کی کیفیت یہ نماز کی روح تھی کہ اس کے سامنے ہم حاضر ہیں. عبادت کیسی ہوئی اگر آپ نے خالی کچھ پڑھا تھا اور آپ نے خالی کچھ پوسٹرز تھے، آسن تھے؟ بندگی تو وہ ہے جہاں حضوری کا تصور یہ کہا تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہیں یہ تصور کرنا ہے. اس کے اندر پہلے سب سے کٹنا ہے، ادھر کنسنٹریٹ کرنا ہے، پھر یہ تصور کرنا ہے کہ وہ یہاں موجود ہے. تم اسے دیکھنے کا ابھی نہیں کر پاؤ گے، بات کو وہ بھی کر سکو گے. جانتے ہیں کتنے دنوں میں ہو جائے گا یہ؟ ابھی شروع میں ذرا مشکل ہوگی. جب آپ کا یہ تصور کہ وہ اللہ کی ذات یہاں موجود ہے، یہ تصور پوری نماز میں رہے، شروع میں آپ قائم کریں گے، تھوڑی دیر بعد سلپ ہو جائے گا پڑھنے کی وجہ سے. کچھ تلاوت کر رہے ہیں وہ نکل گیا ذہن سے، پھر لائیے اسے واپس. جب وہ سلپ نہیں ہو، جب غائب نہیں ہو، پوری نماز میں آنے لگے، وہاں سے 40 دن گن لیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا 40 دن کسی نے شروع سے نماز پڑھ لی، ایمان کامل ہو گیا. یہاں چلے کراتے ہیں، چلے اسی لیے تو ہوتے ہیں، چلے کراتے ہیں، 40 دن پوری پڑھاتے ہیں، ایمان کامل. مجھے آئیے کوئی ہاتھ اٹھائے کہ میرا ہو چکا تھا جنہوں نے چلے کیے. تو نمازیں تو پڑھاتے ہیں، بات بھی درست ہے. وہ یہی فرمایا تھا. وہ کامل اس شکل میں ہوتا ہے کہ نماز تو ہوتی، وہ نماز کی روح نہیں تھی. یہ جسم تھا نماز کا، تلاوت اور پھر رکوع اور سجدے یہ جسم تھا، وہ روح تھی، حضوری کی کیفیت. جب روح نہیں ہوتی تو کیا کہتے ہیں باڈی کو؟ لاش، ڈیڈ باڈی. پھر نمازوں کی لاشیں رہ جائیں گی. یہی کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مساجدہم عامرہ وخرابا من الہدیٰ، ان کی مسجدیں بھر جائیں گی، ہدایت کے پھر بھی کھنڈر ہوں گے. ابھی نمازیں نہیں ہوئی شروع. یہ ہوگی تو ہوگا کیا؟ یہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں. یہ نماز ایک میڈیٹیشن ہے، مراقبہ ہے، ہر طرف سے کاٹ کر اپنے آپ کو مرکوز کرنا. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اسے دیکھیے گا. یہاں وہ رکھیے گا، ادھر اس وقت ذرا سا ضرور رکھیے گا ویڈیو. اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. لیکن اس کی بہت فائدے ہیں، لیکن مشق کرنی ہوگی پہلے. یہ 40 دن جب گزر جائیں گے، ایمان کامل ہوگا. یہ ولی بننے کا نسخہ ہے. 40 دن جہاں آپ کی یہ پریکٹس اتنے دنوں میں یہ پریکٹس یہ کمپلیٹ ہو جائے گی کہ پریکٹس ہو گئی، پھر اسے ہر وقت محسوس کریں گے اپنے ساتھ. پہلے اسے دیکھ لیجئے پریکٹس سے کیا ہوتا ہے. یہ اسے دیکھیے گا اسکرین پر. جب آپ نے بائک چلانا سیکھی، سن لیجیے پھر سے چلتا ہوں. جب آپ نے نئی پہلی مرتبہ بائک چلانا سیکھی، اس وقت شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کب بریکس لگائیں گے، کب ایکسیلریٹر دیں گے، کب کسی کے آگے سے نکالیں گے، کب کسی کے پیچھے سے. اسے کہتے ہیں علم. یہ علم دیا گیا تھا. اب اس علم کے ساتھ شروع کیا. کسی نے سڑک کراس کی تو آپ نے سوچا کیا کرنا تھا، یہاں پہ آگے نکالنا تھا یا پیچھے؟ کیا بتایا تھا؟ بریک لگانے تھے اور تیز نکالنا تھا.
اس کو کیلکولیٹ کر کے بہت احتیاط سے سوچ سوچ کر چلاتے ہیں، تب بھی کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے. تھوڑے دن بعد پریکٹس ہو گئی، فراٹے سے جا رہے ہیں، کچھ گھر کے بارے میں سوچتے ہوئے جا رہے تھے، روڈ پر ذہن نہیں تھا، ایک بچے نے سڑک کراس کی. اس بچے نے سڑک کراس کی، آپ نے جھکائی دے کر بچایا اور نکل گئے. گھر کے بارے میں سوچتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، اس کو بچا کر نکل گئے اور آ رہے تھے بہت اسپیڈ کے اندر. یہ سیکھنے کے دنوں میں اگر ہوتا وہ پروسیس کہ دماغ سے آیا کہ یہاں پہ کیا کرنا تھا، اور پھر دماغ سے آرڈر جاتے ہاتھ پاؤں کو، اس وقت تک تو بچہ مر جاتا. یہ بغیر سوچے سمجھے کیا تھا. اور دماغ، کانشیس مائنڈ، شعوری دماغ تو گھر پر تھا، گھر کے بارے میں سوچ رہے تھے. شاید جب آپ بچاتے ہوئے کسی کو جائیں، نہ معلوم کتنے کو روز بچاتے ہوئے جاتے ہیں، آگے بڑھ کر آپ کو روکیں اور پوچھیں تو آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کسی کو بچایا تھا، اس لیے کہ شعوری دماغ وہاں تھا ہی نہیں روڈ پر، تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ بچاتے ہوئے آ رہے ہیں لوگوں کو اور صحیح کرتے جا رہے ہیں بغیر سوچے ہوئے. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ جب کسی چیز کی پریکٹس ہوتی ہے لگاتار، تو پھر وہ سب کانشیس مائنڈ ایک ہوتا ہے، وہاں جا کے سٹور ہوتی ہے، اسے تحت الشعور کہتے ہیں. ڈائریکٹ وہاں سے آرڈر آتا ہے اور یہ سوچنے والے دماغ کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہاں سے سوچ رہا ہے کچھ اور، وہاں سے آرڈر آیا، یہاں یہ کرنا تھا، یہاں یہ کرنا تھا. اس کے بہت سے انیومریبل پیکٹس ہوتے ہیں اس کے جو سٹور ہو جاتے ہیں سب کانشیس مائنڈ کے اندر، تحت الشعور میں. وہاں سے ڈائریکٹ آرڈر آتا ہے. یہ پریکٹس کے ساتھ میں ہوتا ہے. ایسے ہی جیسے بائک چلانے کی پریکٹس ہو جاتی ہے، ایسے ہی جب آپ 40 دن تک فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر صبح کو اور دوپہر کو اور تیسرے پہر کو، شام کو، رات کو، پھر اگلے دن، جب 40 دن تک لگاتار یہ پریاس کریں گے، یہ پریکٹس کریں گے کہ اس وقت وہ ہمارے سامنے، میں اس کے سامنے حاضر ہوں، اس بیچ میں کٹیں گے نہیں اس سے، اور وہ لگاتار مجھے دیکھ رہا ہے. صبح گئے تھے پھر آ گئے، دوپہر کو پھر گئے، نکلے تھے پھر آ گئے اسی پریکٹس کے لیے، تو پھر وہ بھی سب کانشیس مائنڈ میں اسٹور ہو جائے گی کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہے. یہ دو باتیں. حدیث میں آتا ہے مومن کا ہر کام عبادت ہے. بچوں کو پیار کرنا، کاروبار کرنا، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق ادا کرنا، کاروبار کرنا. بہت خوش ہیں آپ کہ ہماری سب عبادتیں چل رہی ہیں. وہ جب یہ دماغ میں پرماننٹ ہو جائے، یہ چیز تحت الشعور کے اندر آ جائے، چاہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ آ گئی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی موجودگی کے ساتھ جو بھی کام کریں گے عبادت بن جائے گا. پھر وہاں خلاف ورزی نہیں ہوگی، پھر وہاں جھوٹی گواہی کے لیے یہ سوچنا نہیں پڑے گا کہ اللہ نے منع کیا، اللہ رسول نے نہیں کرنا چاہیے. سیکھنے کے دنوں کی بات ہے، سوچیں گے نہیں، وہاں سے آرڈر آئے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں کر سکتے. یہ نماز روک دے گی سب چیزوں سے، ساری برائیوں سے، بشرطے کہ نماز ہو. اور پھر آپ کے ایڈوانٹیج کی اب میں بتا رہا ہوں، آپ کو اور کیا فائدہ ہوگا. یہ نماز نے برائیوں سے رک گئے آپ، ابھی کچھ لگ نہیں رہا ہے دنیا میں، برائے بڑے اچھے بن گئے، ٹھیک ہے، لوگ اچھا کہیں گے. ابھی تو وہ جو پریکٹس تھی اللہ کے ساتھ ہونے کا احساس، یہ ہے بڑی قیمتی چیز ہے. ساتھ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو ساتھ لے لینا. یہ میڈیٹیشن کی پریکٹس ہے اللہ کو ساتھ لے لینے کی. دیکھیے ایک یہاں بھی اسے رکھیے گا ذرا، یہ جنگل میں جا رہے ہیں آپ، اس کا تصور کیجئے، اکیلے، بالکل دور تک بستی آبادی نہیں ہے. ابھی شاید ایڈونچر محسوس ہو کسی کو، لیکن جب اندھیرا ہو جائے تو ڈر لگتا ہے. اچھے دل والے کو ڈر لگتا ہے. اگر دور تک آبادی نہیں ہے اور اندھیرا ہونے لگا، چاند کی روشنی بھی نہیں ہے، رات اندھیری ہو، کوئی بھوت پریت سے ڈرتا ہے؟ سب نہیں ڈرتے. ڈرتے پھر وہ بھی ہے، جنگلی جانور سے ڈر سکتے ہیں، ڈاکوؤں سے ڈر سکتے ہیں، لیکن پھر ایسے ماحول میں ہر ایک کو ڈر لگتا ہے. اب رات کا اگر اندھیرا ہو تو پھر اس کے بعد ایسا نہیں کہ ڈر نہیں لگے گا. اب اور اندھیرا ہو گیا، یہ ناممکن ہے اگر بستی میں کوئی نہیں تو ڈر نہ لگے. اس ماحول کے اندر اگر ایک بچہ ساتھ میں ہو تو ڈر کم ہو جاتا ہے. چھوٹا سا بچہ ساتھ میں ہو تو ڈر کم ہو جاتا ہے. بچے کے ساتھ سے ڈر کیسے کم ہوا؟ بچہ تو لائبلٹی ہے، جس چیز سے ڈر رہے تھے اگر وہ سچ مچ آ جائے تو اب خود اگر بچ بھی سکتے تو اب یہ تو گلے پڑ گیا، اسے بچائیں. اب دو کو بچانا ہے تو بچے کے ساتھ سے تو ڈر بڑھ جانا چاہیے، بچے کے ساتھ سے بھی ڈر کم ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں بچیاں اکثر زیادہ ڈرتی ہیں گھروں میں، کبھی کبھی بچے بھی ڈرتے ہیں. ذرا چھت پہ چلے جاؤ رات میں، اب نہیں جا رہے، وہ کپڑے ٹنگے تھے اتار لاؤ، نہیں جاتے. اب بڑی ہیں کافی عمر میں، نہیں جا رہی، ڈر لگ رہا ہے. ایک بچے کو ساتھ میں لے لیا، تم آ جاؤ ساتھ میں، اب ڈر ختم ہو گیا یا ڈر کم ہو گیا. یہ بچے سے کیسے کم ہو گیا؟ بچے کے ساتھ سے.
یہ تو بچا ہی نہیں سکتا جس سے ڈر رہے تھے اگر وہ آ گیا تو. اب بچے کو بچائیں یا خود کو بچیں؟ یہ ہیومن سائیکی ہے, یہ انسان کی نفسیات ہے کہ ساتھ سے ڈر کم ہوتا ہے. چاہے وہ اسہائے ہو, چاہے وہ ساتھ میں لائبلٹی ہو, چاہے وہ کمزور ہو, چاہے وہ مجبور ہو, چاہے وہ ڈیپینڈنٹ ہمارے اوپر ہو, تب بھی ڈر کم ہوتا ہے کوئی ساتھ میں آ جائے. یہ انسان کی نفسیات ہیں. ایک مجبور, ایک کمزور, ایک بچے کے ساتھ ہونے سے ڈر ختم ہو جاتا ہے. اللہ کو ساتھ لے لیں تو اللہ کو ساتھ لینے کے بعد ڈر لگے گا. اللہ تو ہے ساتھ میں آپ کے, سب کے لینے کا کیا مطلب ہوا؟ ساتھ کا احساس نہیں ہے. ساتھ تو ہے اور منہ سے کہتے ہیں. پھر پولیس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر فسادیوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر مندر میں جا کر بات کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر کسی جگہ اور طرح طرح کی مختلف جگہیں پھر کیسے ڈرتے ہیں؟ پھر ڈر کیوں آتے ہیں؟ پھر کاروبار کے نقصانات سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر فلاں جگہ یہ نہیں ہو جائے تو اس سے موت آ جائے گی, اس سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے آپ کہتے ہیں ہاں ہے ساتھ میں. ساتھ کا احساس نہیں ہے, یہ زبان سے کہہ رہے ہیں ساتھ میں. اچھا, اسی ماحول میں جو ابھی آپ نے دیکھا, اسی کے اندر اکیلے چلے جا رہے ہیں. بھیجتے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ ڈرنا مت, گارڈ چل رہے ہیں, جھاڑیوں میں ہیں, تمہیں نہیں نظر آ رہا ہے لیکن گارڈز کور کرتے چل رہے ہیں, ڈرنا مت. اب ڈر نہیں لگتا, گارڈز بھیجے ہی نہیں تھے. یقین دلا دیا تھا گارڈز چل رہے ہیں, اب ڈر نہیں لگ رہا, چلے جا رہے ہیں, حالانکہ گارڈ نہیں تھے. اور سچ مچ گارڈز بھیجے ہوں جو جھاڑیوں میں چل رہے ہوں, نظر نہیں آ رہے, سچ مچ بھیجے, بتایا نہیں, سمجھ رہے ہیں اکیلے جا رہے ہیں تو ڈر رہے ہیں, گارڈ موجود ہیں, کچھ بھی کوئی بھی آفت آئے گی بچا لیں گے, لیکن ڈر لگ رہا ہے اس لیے کہ سمجھ رہے ہیں کہ اکیلے ہیں. یہ احساس بڑی چیز ہے, ساتھ کا احساس. یہ ساتھ کا احساس نماز سے آئے گا, بشرطے کہ ویسے ہو جیسے میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں, بلکہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی ویسے ہوگی تو ساتھ کا احساس آئے گا. اور پھر اللہ کے ساتھ کا احساس ہو گیا آپ کو تو وعدے یہ نہیں کوٹھیاں بن جائیں گی. ایک ہی وعدہ ہے بار بار قرآن شریف میں, یہی ہے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج, فائدے اور نقصانات, ساری تفصیلات سارے فائدوں کی اور سارے نقصانات کی توحید اور شرک میں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف اور غم ختم ہو جائے گا, یہ چیزیں نہیں رہیں گی. فیئر, خوف نہیں بچے گا. اس کا ساتھ ہے اسٹریس, تناؤ جو زندگی میں ہی ختم ہوگا, اینگزائٹی ختم ہوگی, ڈپریشن ختم ہوگا, جو گھبراہٹیں, انسرٹنٹیز, معلوم نہیں اب کیا ہوگا, یہ ختم ہو جائے گا. نگیٹیوٹی, منفی سوچ, یہ ختم ہو جائے گی. کریٹیوٹی پیدا ہوگی, سیلف کانفیڈنس آئے گا, بچوں کے مارکس بڑھ جائیں گے, کاروبار میں منافع بڑھ جائے گا, کانفیڈنس آئے گا. ایک وہ کانفیڈنس جو تنہائی کے ساتھ میں, جو مختلف ڈر سارے ختم ہو گئے. آج دنیا کے پاس سب سے زیادہ جو پریشانی کی بات ہے, آپ انہیں کیا دے سکتے ہیں جو ترقی یافتہ آج ممالک کہلاتے ہیں؟ کچھ بھی تو آپ کے پاس نہیں دینے کے لیے, ہر چیز تو ان سے لیتے ہیں. آپ کے پاس ہے ایک نسخہ, ان کا خوف ختم کر دیجئے, ڈرتے ہیں وہ. آج ہر ایک کا مسئلہ ہے ڈر. اب یہ چھوٹے چھوٹے ملک ان سے ڈرتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں دوسروں سے, وہ مسلمانوں سے ڈر رہے ہیں. سارے یورپین اور اتنی بڑی بڑی طاقت امریکہ, وہ مسلمانوں سے ڈرتے ہیں, مسلمان ان سے ڈرتے ہیں, بمباری کر دیں گے, کیا کریں گے, ماریں گے. یہ یہاں کے ہندوؤں سے ڈرتے ہیں, ہندو ان سے ڈرتے ہیں کہ بڑے فسادی ہوتے ہیں. یہ دنیا میں ہر ایک دوسرے سے ڈر رہا ہے. یہ ڈر بہت بڑا مسئلہ ہے. خوف, قرآن نے 2 وعدے کیے ہیں, خوف اور غم, یہ ختم ہو جائے گا. یہی میں آیت کو دہرا رہا ہوں, شروع میں پھر کہا تھا جب توحید کا اعلان ہوا تھا, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, میرے پاس سے آئے گی رہنمائی, ہدایت آئے گی. فَمَن تَبِعَ ہدایا, جس نے اس کی اتباع کی, کیا کہا تھا, کیا ہوگا, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. خوف ختم, غم ختم. یہ خوف اور غم کیا ہے؟ خوف ہوتا ہے باہر سے آتا ہے, ایکسٹرنل. خوف آتا ہے, فیئر آتا ہے باہر سے. ابھی ایک واقعہ ہوا نہیں, ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ نہیں ہو جائے. فیوچر میں ہوتا ہے, مستقبل میں, اور ہوا نہیں, باہر سے آتا ہے, اسے خوف کہتے ہیں. چھاپا نہیں پڑ جائے, پڑا نہیں ہے, ممکن ہے نہ پڑے, ڈر رہے ہیں. فلاں آدمی کہیں حملہ نہیں کر دے, یہ مل کر ہمیں, دونوں مل کر ہمارے خلاف نہیں ہو جائیں, ہوا نہیں ہے. ابھی وہ واقعہ پیش نہیں آیا. خوف کی بنیادیں مستقبل میں ہوتی ہیں جو نہیں ہوا ہے ابھی, لیکن انسان ٹوٹتا چلا جاتا ہے, وہ خوف توڑتا چلا جاتا ہے انسان کو. اور ڈر, رنج کیا ہوتا ہے, غم. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. رنج, غم کیا ہوتا ہے, غم اندر سے آتا ہے.
انسان کے اندر کا توازن بگڑتا ہے، ایکویلیبریم. سائیکی، اس کے سوچنے کے انداز میں جو توازن ہونا چاہیے وہ توازن بگڑتا ہے، غم آتا ہے، ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، غم اندر سے آتا ہے، خوف باہر سے آتا ہے. یہ دونوں چیزیں تباہ کر دیتی ہے. سب کا مسئلہ یہی ہے، جتنے لوگ پریشان ہیں آج، خوف اور غم. یہ ختم ہو جائے، کریٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، یہ قوت اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر سکاراتمک، اس کے اندر تعمیری صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں. معلوم نہیں کہاں نکل جائیں، آپ دنیا کو فتح کر لیں گے. ایک آدمی، ہر ایک جو ہے وہ انقلاب لے آئے گا، ایک ایک آدمی لے آئے گا، بشرطے کہ یہ اعتماد پیدا ہو جائے، یہ اللہ ساتھ میں. خوف ختم، غم ختم. یہ اولیاء کا مقام ہوتا ہے، یہی وعدہ تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کا خوف ختم، ان کا غم ختم، یہ دو چیزیں ختم. دنیا کا مسئلہ یہی ہے، یہ بے چینیاں ختم، یہ رنج ختم، یہ آپ کے ذہنی سکون جو ہے، جو غارت ہو گیا، ہر ایک کے یہاں بھی جو ٹینشن ہے، یہ سارے ختم. یہ سب اس سے ہو جائیں گے. ایک نماز صحیح کر لیجئے. یہ تھی توحید کی دعوت، اور یہ ہے ایڈوانٹیجز. یہ ایڈوانٹیجز ہیں اس کے. پھر الگ سے شرک کے ڈس ایڈوانٹیج یا شرک کے نقصانات گنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک فائدہ نقصان، یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہے. یہ فائدہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نقصان ہے. اس میں خوف جو ہے اصلاح نیت سے کرنی ہوتی ہے شروع سے، اس لیے کہ ابھی ہوا نہیں، آگے ہونے جا رہا ہے. بدنیتی کی پہلی سزا خوف ہے. اب نیت خراب ہے آپ کی کسی معاملے میں بھی، نیت چونکہ خراب ہے اس لیے ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو جائے. اس لیے معلوم ہے نا کہ اس کے نتیجے میں تو بجلی چرا رہے ہیں کہ چھاپا نہ پڑ جائے. اب نہیں پڑ رہا، حالانکہ برسوں سے نہیں پڑ رہا، لیکن یہ ابھی تو نیت ہی کرتا ہے غلط کی، تو کہیں یہ نہ ہو جائے، وہ خوف اسٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ خوف کل کرتا رہتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اعصاب کو ختم کر دیتا ہے، دماغ کو ختم کر دیتا ہے، بالکل کسی طرح کی کسی قابل انسان کو نہیں چھوڑتا. نیت کی اصلاح کر لیں. اور غم، رنج کہاں سے آتا ہے؟ انٹرنل ڈس ایکویلیبریم آف سائیکی. اپنے ہمارے اندرونی جو سوچنے کا انداز ہے اس میں عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے، عدل ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی صفات کے ساتھ میں اپنے اندر کلٹیویٹ کرو. یہ اللہ کی صفات میں عادل، عدل اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے. سلام اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے قرآن شریف میں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن. سلام اللہ کا نام ہے جس سے سلامتی آتی ہے. مومن اللہ کا نام ہے جس سے امن آتا ہے. کچھ بچے گا ہی نہیں اگر جب رابطہ اس سے ہو جائے گا. اس کی سورس اللہ ہے، وہیں سے آتا ہے، اس کے بغیر نہیں آ سکتا. تو پھر آنا شروع ہو جائے گا جب ملاقات ہوگی. ان صفات میں ترقی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ ہم ان صفات کے اندر بڑھ جائیں آگے. یہ صفات پھر اس کے معرفت اور اس سے آگے کی بات ہے. اس سے آگے معرفت والا حصہ آتا ہے، اس کی تو میں بھی باتیں نہیں کر رہا. پہلے اپنی معرفت کی بات ہوتی ہے، وہ الہ والی اسٹیج کی، جس کے بارے میں اگر سمجھ میں نہ آئے تو میں مجبور ہوں میں یہاں پر، اور میں کچھ ڈیٹیل سے سمجھا سکتا تھا، نہیں سمجھا سکتا. لیکن اقبال نے کہا تھا اگر یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ اپنی معرفت کیا چیز ہوتی ہے تو پھر وہ اقبال کے اس مصرے کو بھی نہیں سمجھیں گے، خود ہی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. تو پھر اس کے اور اوپر اللہ کی معرفت آتی ہے احدیت سے. اسے چھوڑیے، دنیا کے فائدوں کی میں بات کر رہا تھا. یہاں دنیا میں ابھی سے وہ 40 دن بعد سے کامیابی سٹارٹ ہو جائیں گی آپ کی، اور کوئی پیرالل نہیں ہوگا. آپ جو سوچیں گے وہ ہوگا، جو چاہیں گے وہ ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں کیا ہے. یہ تو میں نے آپ کو اس سے سمجھایا ہے خالی سائنٹیفکلی کہ نماز ایسے پڑھیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہے، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے بس. ثم استقاموا، یہ ساتھ میں. پھر یہ نہیں چلے گا، یہ خواہشات نہیں آئیں گی، دوسروں کو رب نہیں بنائیں گے، توحید پر رہیں گے، اس پر قائم بھی رہیں. پھر جو امتحان آئیں گے ان امتحان کو میں بیچ میں سے، پرچے کے بیچ میں سے بھاگنا نہیں ہوگا. ثم استقاموا، پھر اس پر قائم بھی رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے رسول پر ملائکہ نازل ہوتے تھے، آپ پر بھی ہوں گے. نظر نہیں آئیں گے، وہی نہیں لائیں گے. آئیں گے کس لیے؟ جس وجہ سے آئیں گے وہ آئیں گے. تتنزل علیہم الملائکہ، کیا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف تمہارا ختم کر دیں اور تمہارا غم ختم کر دیں، اس لیے آئیں گے. غم، یہی دو چیزیں. صرف اس کے اوپر قائم ہو جائیے کہ رب ہمارا وہ ہے، اس توحید کے اوپر دیکھیے. اللہ نے کہا یہ خوف غم ختم کر دیں گے. فرشتے اس لیے آئیں گے. پھر جانتے ہیں کیا ہوگا آگے؟ پھر وہ فرشتے کہیں گے، ابھی سنائی نہیں دے رہا آپ کو، کہیں گے کا مطلب یہ ہوگا آپ کے ساتھ میں، پھر اس لیے آ رہے ہیں وہ آپ پر جو کچھ نازل ہوں گے.
اس نانو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں وہ تمہارے گارجین فرینڈ، سرپرست دوست. کیا فائدہ ہوگا آپ کو دنیا کی زندگی میں اگر آپ کے سرپرست دوست بن جائیں تو؟ یہ فرشتوں ہی کے کنٹرول کے اندر، یا اللہ تعالیٰ انہی سے تو کام لیتا ہے. یہ پہاڑوں کا، دریاؤں کا، بارش کا، کھیتی کا، روزی کا، الگ الگ فرشتے ہیں نا الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے اوپر، ان کے ہیڈ. اب فرشتے گارجین فرینڈز بن گئے، یعنی دنیا کے وسائل آپ کے لیے برکتیں نازل ہونی شروع ہو جائیں گی، دنیا کے وسائل کی تسخیر ہو جائے گی، کنٹرول ان کے اوپر آ جائے گا. کس چیز سے؟ کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس کے اوپر قائم ہو جائیں. تو نانو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں دنیا کی بات کر رہا ہوں. پھر قیامت اس کے بارے میں تو کہا ہی کیا ہوگا اس میں، نانو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، آخرت میں بھی. تو یہ جب یہ کہہ دیا تو سمجھ لیے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو خواہش دل میں پیدا ہوگی وہ پوری ہوگی، جو مانگو گے وہ ملے گا. یہ آخرت ہی کو نہیں کہا تھا، یہ دنیا میں کہا تھا. دنیا میں بھی کہا کہ تم یہاں دنیا میں بھی ساتھی، وہاں پہ بھی اب جو خواہش پیدا ہوگی، اب جو مانگو گے وہ ملے گا. تو وہاں کے لیے تو آپ کا ایمان ہے، یہاں ملے گا. رابطہ تو کریے اللہ سے، ساتھ تو لیجئے، خوف اور غم تو ختم کیجئے اپنا. اس کے بعد تو اس ملاقات کے بغیر تو پھر وہ رب مانے والی اسٹیج کے اوپر قائم رہ بھی نہیں پائیں گے. قائم تو تبھی رہیں گے جب یہ احساس ہو جائے گا ساتھ کا، وہ ملاقات کا. پھر یہ بہت سے ایڈوانٹیجز ہیں، اس کا خلاصہ ہے. یہ خالی آپ کو میں ایسی بتا دیتا تو سننے میں عجیب سی باتیں لگتی. یہ سب چیزیں ہوں گی، یہ خالی ایسی نہیں ہیں، لیکن یہ سٹارٹنگ وہاں سے ہوگی جہاں آپ کی ملاقات ہونے لگے. اس کی احادیت معرفت الہی کے حصول کا ذریعہ ہے. ایک سے جڑنے، صرف ایک سے جڑنے سے اس کے ایک مقاصد کی، اس لیے کہ اس کی صفات اپنے اندر آتی چلی جاتی ہیں. تو جو ادیش ہیں، جو مقاصد ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ یکسوئی پیدا ہوتی ہے. شرک جو ہے اس سے ذہنی انتشار ہوتا ہے. صرف ایک کی بندگی، اس کی دنیا کے، میں نے ابھی چند باتوں سے سمجھایا آپ کو، دنیا کے وسائل ہاتھ میں آ جاتے ہیں اور مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. جو مانگو گے ملے گا، کہہ دیا تھا. تم مانگو تمہیں ملے گا. صرف اسی کے قانون کی پیروی کرنا زندگی کے ہر میدان میں کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے. اس لیے کہ دنیا والے تو غلط پرنسپل اور غلط قانون بھی بنا لیتے ہیں، بات کو سنشودھن اور امینڈمنٹ کرتے ہیں. اللہ کا بنایا ہوا قانون لازماً کامیابی دے گا، یقین ہونا چاہیے. اس یقین سے پہلے ہٹ جاتے ہیں. توحید پہ ایمان رکھنے والا تنگ ظرف نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ چیز پیدا کرتی ہے اس کے اندر، کہ اس لیے کہ وہ ان چیزوں کا قائل ہے کہ زمین و آسمان اور مشرق و مغرب، ان سب تمام جہانوں کا وہ مالک ہے. اب وہ ساتھ میں یہ غیرت اور عزت نفس پیدا کر دے گی اگر وہ توحید آتی ہے، کیونکہ اس پر عمل کرنے والا جانتا ہے کہ وہ سرو شکتیمان ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اس کی صفت یہ عدل ہے. تو یہ زندگی میں بیلنس کم کرتی ہے تو غم ختم کر دیتی ہے. اس لیے کہ اللہ کی صفت عدل ہے، اور توحید پہ جو عمل کرتا ہے اس کے اندر ایک حوصلہ، اعتماد اور عزم، استقامت، ڈٹے رہنا، یہ تمام بڑے سے بڑا کام انجام دے سکتا ہے یہ اس توحید کی. لیکن یہ اس توحید، میں نے صرف ایک حصہ بتایا آپ کو، بھی روزوں کے بارے میں نہیں کہا. کچھ ہے اس میں بھی بڑی عجیب باتیں ہیں. ابھی آپ سے میں نے صبح سے شام تک آپ کھانا نہیں کھائیں، اتفاقہ کہتے ہیں صبح سے شام تک کھانا نہیں کھائیں، یہ روزہ ہوتا ہے. اس روزے سے کیا چیز پیدا ہونے چاہیے؟ قرآن نے کہا نا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے تم پر فرض کیے گئے، پچھلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اس لیے کہ تقویٰ پیدا ہو جائے. ارے برسوں سے سب رکھ رہے ہیں، مجھے بتائیے ہاتھ اٹھا کر کتنوں میں پیدا ہو گیا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کا کلام غلط ہے اور روزے آپ رکھ رہے ہیں اور نہیں ہو رہا؟ تو پھر اسے دیکھیے کہ کیا کمی ہے، کہاں کیا ہو گیا کہ نہیں رکھ رہے. حج کے لیے کہا تھا نا اذن فی الناس، لوگوں میں حج کا اعلان کرو، اذن عام کرو. اس کے بعد وہ یہاں آئیں لوگ اور دیکھیں لیشہدوا منافع لہم، دیکھیں دنیا کے انسانوں کو یہاں سے کتنے منافع ہو رہے ہیں. یہ لفظ منافع جب ہوتا ہے تو آخرت کے لیے نہیں بولا جاتا ہے. اس دنیا کے اندر اس حج کے اجتماع سے دنیا کو کتنا منافع ہو رہا ہے، انسانوں کو ہوتا ہے کچھ. یہ جو 50 لاکھ لوگ جاتے ہیں اس سے دنیا کو کتنا فائدہ پہنچتا ہے. ارے سب سے پہلی UNO یونائٹڈ نیشنز اسلام نے دی تھی، اقوام متحدہ سب سے. وہاں نمائندے لوگوں کے پیس کے مسائل سازشیں بھی کرتے ہیں. یہ نمائندے وہاں پہ اکٹھا ہوتے ہیں تو طواف تو کرتے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کیوں کرتے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اس لیے کرتے ہیں. ہاں اسی لیے کرتے ہیں، بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ کرتے ہیں اس کی صحیح یہ وجہ تک حج کے کیمپ لگتے ہیں، وہاں بتایا جاتا ہے کس چکر پر کیا پڑھیں.
ضرور پڑھیے، ضرور یاد کیجیے، لیکن کر کیوں رہے ہیں؟ اس کا کیا ایڈوانٹیج ہے؟ یہ کہیں نہیں بتایا جاتا۔ یہ 7 دفعہ چکر کیوں لگائے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ ہاں کیا تھا۔ ایڈوانٹیجز تو آج ہمیں سب کے معلوم ہوتے چلے جا رہے ہیں نا، حکمتیں کیا تھیں، فائدے کیا تھے، اس پر غور ہی نہیں، یہ چل رہا ہے، یہ ساری صرف رسمیں جو ادا ہو کر آ رہے ہیں۔ ابھی یہ بھی نہیں معلوم کیوں کر رہے تھے۔ وہ اقوام متحدہ یہ دنیا بھر سے نمائندے آئے ہیں، اتنی بڑی تعداد کے اندر ہلا دیتے دنیا کو۔ اگر ان میں بیچ میں آپس میں کچھ ربط ہوتا مینا کے میدان میں، کیا کیا چیزیں تھیں۔ اگر مسجد جو ہے وہ کمیونٹی سینٹر ہو سکتی تھی، پھر وہ اتنی بڑی جگہ جو ہے وہ کتنا بڑا مرکز بنتا جہاں زندگی میں ایک دفعہ اکٹھا کیا تھا۔ ابھی تو میں نے ایڈوانٹیجز تفصیلات رکھنے کا وقت ہی نہیں تھا، میں نے نماز کے بارے میں خالی آپ کو بتایا۔ یہ اللہ سے ملاقات کر لیجئے، اللہ کو اپنے ساتھ لے لیجئے، زندگی ابھی سے تبدیل ہونی شروع ہو جائے گی۔ 40 دن کا نسخہ ہے ولی بننا۔ اللہ نے کہا ہے اولیاء خوف غم ختم ہو جائے گا، اور جب اللہ کے ساتھ کا احساس ہو جائے تو ولی تو ہو جائیں گے۔ یہ ساتھ کے احساس ہی کی تو کمی کی بات ہے، اور یہ ہو جائے گا جو اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس لیے ہو جائے گا۔ طریقہ تو اختیار کیجئے نا، کٹیے کیسے نماز میں کٹیں گے، کچھ دن مشق کرنی ہوگی، پہلے ایک دم سے نہیں ہوگا، لیکن اگلی نماز یہاں سے اس سے آگے جو پڑھیں ایسے سٹارٹ کر دیجئے۔ پہلے آپ کو آنکھیں بند کرنی ہو تو کر لیجئے گا، اجازت دی ہے، فقہ نے بھی اجازت دی ہے کہ اگر خشوع خضوع کے لیے کریں تو، اگر سستی کی وجہ سے کریں تو مکروہ ہے، خشوع خضوع کے لیے کریں تو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سب سے کٹنا نہیں ہو پا رہا آنکھیں کھول کر تو بند بھی کر لیجئے گا سب سے کٹنے کے لیے، لیکن پہلے سب سے کٹیں اس کی طرف توجہ تو دیں۔ نماز میں پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم کر آ رہے ہیں، تو نماز کدھر ہوئی، بندگی کدھر ہوئی، اللہ سے ملاقات کدھر ہوئی؟ ہر ایک سے ہو رہی ہے ملاقات، دنیا کے سارے کاروبار نماز کے اندر چل رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں نماز پڑھا ہے 5 وقت کی پابندی سے، پردہ اتر گیا، فرض ادا ہو گیا، حاصل نہیں ہوا۔ اگر جو بتایا تھا وہ حاصل نہیں ہوا تو ڈاکٹر بدلیے، نسخہ بدلیے، اور اگر نسخہ 100% صحیح ہے، بدلنے کا نہیں ہے، لازماً ٹھیک ہے، تو پھر نسخے کا استعمال ٹھیک کیجئے، کہیں آپ سے غلطی ہو رہی ہے۔ رزلٹ سے ہوتی ہے ساری بات، رزلٹ نکلے گا، نکلنا چاہیے، آپ کو سربلند ہونا چاہیے، خالی اتنے حصے سے سربلندی آ جائے گی، جانتے ہیں؟ یہ صرف ایک دفعہ بعض باتیں سلپ ہو کر آتی ہیں میرے کانوں تک، اتفاق سے ایک سلپ ہو کر پہنچی۔ پٹنہ میں ڈاکٹر احمد عبداللہی ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، بہت پرانا تعلق ہے ان سے۔ انہوں نے بہت پہلے ایک مرتبہ مجھے سنایا تھا، انہوں نے اپنے مطلب وہ دوست ان کے خود گئے تھے اسرائیل ایک میڈیکل کانفرنس میں، وہاں ساتھ میں جو الگ الگ گروپ تھے جو گھومنے کے لیے سائٹ سینگ کے لیے نکلے، اس میں ان کے گروپ کے اندر ایک یہودی بھی تھا، اور بہت اچھی باتیں کر رہے تھے، اور بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت سے بہت اچھی باتیں کر رہے تھے، اور سب کو جو بڑے اچھی ایک ریپو ان سے بنی ہوئی تھی، مختلف مقامات بھی بیت المقدس سے دکھانے کے لیے لے گیا وہ۔ معلوم نہیں کیا انہوں نے کہا یا کس بات کے اوپر، کسی جگہ پر کنٹرول بہت کچھ کیے ہوئے تھا لیکن بفر گیا ایک جگہ، بس سلپ ہو گیا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ بیت المقدس تم سمجھتے ہو تم لے لو گے، کتنی دنیا کے سارے زور لگا دو تمہیں نہیں ملے گا، یہ ملے گا ایک دن تمہیں۔ کچھ قوموں کے کچھ راز ہوتے ہیں جو وہ چھپائے رکھتے ہیں اپنے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس ان کے دور میں فتح ہوا تھا، حضرت ابو عبیدہ نے وہاں سے کہلوایا کہ امیر المومنین یہاں یہ باتیں چل رہی ہیں، ایک شخص کو گرفتار کر لیا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بہت دن ہو گئے، کسی طریقے سے ایک گرفتار کر لیا، اس نے ایک راز کھول دیا، اس نے کہا تمہارے ہاتھ پہ نہیں فتح ہوگا یہ۔ اس نے کوئی حلیہ بتایا کہ اس شخص کا ہمارے پاس چلی آ رہی ہے پیشن گوئی صدیوں سے، اس شخص کا انسان صرف اس کے ہاتھ پر فتح ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ نے فوراً خط لکھا حضرت عمر کو، امیر المومنین آپ کا حلیہ جلدی تشریف لائیے۔ امیر المومنین پہنچے اس شان کے ساتھ میں کہ جب وہاں پہنچے تو وہ اونٹ کی نکیل پکڑے ہوئے تھے، وہ غلام بیٹھا ہوا تھا اور کپڑوں میں پیمن تھے۔ انہوں نے دیکھا اپنے قلعے میں سے، اور انہوں نے پھاٹک کھولنے کے بعد چابیاں حوالے کر دی کہ اب نہیں لڑ سکتے ہم، ان کے بارے میں تو معلوم تھا اب ہم لڑنا بیکار ہے، تباہ ہو جائیں گے، یہ ہمارے یہاں چلی آ رہی تھی کہ ان کے ہاتھ پر فتح ہو جائے گا۔ ایسی کچھ باتیں قوموں میں چلی آ رہی ہوتی ہیں، ایسی ایک بات ان کے منہ سے نکلی جو ان کے پاس ایک راز ہے جو مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے، وہ ایک راز اس کی زبان سے سلپ ہوا، کچھ غصے میں اس وقت اس کی زبان سے اس نے بتایا کہ یہ تمہارے پاس بیت المقدس تمہیں نہیں مل سکتا، یہ ملے گا اس دن جس دن فجر کی نماز میں اوور فلو کر جائے گا، نمازی سیڑھیوں باہر ہو جائیں گے، بلڈنگ کے سڑک پر آ جائیں گے، جمعے میں ہوتا ہے، جمعے میں اتنے نمازی ہوتے ہیں کہ باہر آ جاتے ہیں،
फजर की नमाज में वहाँ एक सफ़ के बाद दूसरी भी पूरी, बहुत चौड़ाई बहुत है। फजर की नमाज में नहीं होता ऐसा, एक ही सफ़ होती है, कभी कभी एक भी पूरी नहीं होती। जिस दिन ये जुमे की तरह, जिस दिन ये सड़क के ऊपर आ जाएंगे लोग फजर की नमाज के अंदर, उस दिन ये हमारे हाथ में नहीं रहेगा। बात नमाज की थी और उस नमाज की बात नहीं हो रही, बात इस नमाज की है। ये तो उनके पास पेशीन गोई है, अरे बाहर आने की बात थोड़ी, 2 सफ़े उलट देंगी पूरे को। अगर 2 सफ़े ऐसी हो गई, 2 सफ़ों के नमाज पढ़ने वाले ऐसे हो गए जिनका अल्लाह से राब्ता है, ये राब्ते ख़त्म हो गए। हम बात करते हैं, हम नाम लेते हैं मार्फत का। कितने लोगों ने 1967 से आज तक दुआ नहीं मांगी होगी कि अल्लाह बैतुल मक़दस है, अल्लाह क़िबला अव्वल हमें दिला दे? किस मुसलमान ने नहीं मानी होगी? ये बच्चे आजकल नहीं जानते, जो लोग बड़े हैं आप में से, आप बताइए कि क्या हालत थी उन दिनों में, दिलों में 1967 में कैसी तड़प थी, क्या चीज़ थी ये बाबरी मस्जिद के जाने पे? तो क्या हुआ होगा 92 में जो लोगों के दिलों के ऊपर गुजरी थी, इसमें बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम। लेकिन उस वक्त, इसके मुकाबले में उस वक्त क्या हालत थी पूरी दुनिया के मुसलमानों की? कोई नहीं बचा जिसने वहां पर जाने के बाद काबे के पर्दे से लिपट लिपट कर और मुल्तजिम पे सर मार मार के दुआएं नहीं की थी कि अल्लाह इसे वापस करा दे। क्या पूरी दुनिया में एक भी ईमान वाला ऐसा नहीं बचा जिसकी दुआ कबूल हो जाए? अरे एक तो होगा। नहीं हुई दुआ कबूल, ये आपकी हो जाएंगी, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए भी होंगी, उस बाकी के लिए भी होंगी। ये सफ़े पलटने वाले यहाँ से निकलेंगे। नमाज ठीक कर लीजिए अपनी। ये है तौहीद की प्रैक्टिस की मैंने, और बहुत चीज़ें और बहुत राज है इसके अंदर, रोज़े में, ज़कात में, हज में, जिसका यहाँ पर मैंने अभी जिक्र नहीं किया, वक्त नहीं था, मौका नहीं था। ये तो यही प्रैक्टिस, ये सब तौहीद की मशक़ें जो हैं ये उलट देंगी दुनिया को। एक एक आदमी उलट देगा सफ़ों को। आप अपनी ज़िंदगी जो है वो क्रिएटिव बना लेंगे, बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आने लगेंगे, आपके कारोबार में मुनाफा बढ़ जाएगा, इसलिए कि खुद एतमादी पैदा हो गई, शक खत्म हो गया, अब सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया, अब तशवीश खत्म हो गई। ये तौहीद, फिर उखुवत, भाईचारा, इससे वो तफरका ख़त्म होगा। अल्लाह के कानून को जब हम फाइनल अथॉरिटी मानेंगे, वमल्लम याकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, अल्लाह ने जो नाजिल फरमाया है, वमल्लम याकुम, जो उसके मुताबिक हुक्म नहीं करता, जो उसे फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाता। हमारे लिए अथॉरिटीज़ तो उसके बाद बहुत हैं, लेकिन वो अथॉरिटीज़ उसके अंडर में रहेंगी, उसको बदला नहीं जाएगा इससे। उसके तहत हो दूसरे, उससे कोई चीज़ टकराती होगी तो किसी साजिश ने डाली होगी उसके अंदर, इसकी वजह से हम उसे नहीं बदलेंगे। जिसने फाइनल अथॉरिटी नहीं बनाया, वमल्लम याकुम बिमा अंज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया, फउलाइका हुमुल काफिरून, अरे वही तो काफिर हैं। बड़ी सख्त बात है। अरबी ज़बान के अंदर उलाइका माने वो सब, हुम माने भी वो सब। अगर कहते हैं उलाइकल काफिरून तो कहते वो सब काफिर, अगर कहते हुमुल काफिरून तो कहते वो सब काफिर। उलाइका हुमुल काफिरून जब ये मिलाकर कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता वो सब, तब इसका मतलब होता है अरे वही तो, और कौन। तो फिर ये है तौहीद, तौहीद फिद्दीन, कि आखिरी अथॉरिटी अल्लाह का कलाम हो, बाकी चीज़ें उसके तहत हों। उससे तो फिर फ़िरक़े ख़त्म हो जाएंगे। या अपनी अपनी रिवायात ये कहते हैं हमारी सच्ची, वो कहते हैं हमारी सच्ची। अब उसकी बुनियाद पर कुरान की उस कि अलग अलग दोनों की तशरीहात फिर हो जाती हैं। जहाँ इख्तिलाफ हो रहा हो वहाँ जहाँ बाकी तो सब चीज़ों पे अमल कर ले, लेकिन जहाँ इख्तिलाफ इसमें हो जाए तो वहाँ फाइनल अथॉरिटी तो फिर इसे बनाइए। ये तौहीद फिद्दीन है। इसे भी कुरान ने शिर्क कहा था कि अगर तफरका हुआ इस दर्जे तक का कि जहाँ नफरतें पैदा हो गई तो फिर फ़िरक़े हो जाएंगे। वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, तुम उन मुशरिकों में से मत जाओ, मिनल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, जिन्होंने ये फ़िरक़े बना लिए थे, तो हम ना बने। ये बड़े एडवांटेजेस हैं। फिर ये जत्था जो है ये तो फिर बहुत ज़बरदस्त होगा, जिसके अंदर उखुवत होगी, जो भाई होंगे, चाहे इख्तिलाफ़ राय हो आपस में, यही अमन व इस्तेकाम का मरकज़ है, ये खुद एहतमादी की ज़ामिन है। ये तौहीद के एडवांटेजेस हैं सारे। और पीस ऑफ माइंड, हर तरह के गम से आज़ाद, गम उसके अंदर फ़िक्रों में तो वो रहता है जो मुशरिक है। ये तौहीद इंतशार, इत्तेहाद की तालीम देती है, इंतशार से बचाती है। मैं 11:30 बजे मेरी ट्रेन है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, और शायद इसी वजह से हाफिज़ साहब ने कुछ मेरे लिए ज़रा जल्दी जगह खाली कर ली। फिर होटल से सामान उठाना है और 11:30 बजे की ट्रेन है मेरी। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दे दिया है, आप में से जो कांटेक्ट करना चाहें। चला नहीं जा रहा, आपको साथ लेकर जाऊंगा। आपके पास रहेगा कांटेक्ट नंबर, इंशाल्लाह रहेगा। जो कुछ राब्ता कायम करना चाहे करेंगे कुछ मिलकर। तो ये मैं इसकी वजह से, वरना दिल चाहता है कि रुकें,
کچھ رابطہ ہو، کچھ ملے آپ لوگوں سے. میری ٹرین چھوٹ جائے گی اور رکوں گا تو آپ سب کی بھی ٹرین چھوٹے گی. ٹرین آپ سب کی چھوٹنے والی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ کسی کی نہیں چھوٹے، اس کے اندر کمفرٹیبل جگہ مل جائے، بیٹھیں اور منزل پر پہنچیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.